اتنے گھنٹے گزر چکے ہیں، اس لڑکی کو ہوش کیوں نہیں آ رہا؟ آپ لوگ اس کا ٹھیک سے علاج نہیں کر رہے ہیں کیا؟ وہ اندر داخل ہوتے ہوئے ڈاکٹر سے پوچھنے لگا تھا، جو خود بھی کافی پریشان تھی۔ سر، بچے کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، اس پر بہت زیادہ تشدد کیا گیا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ ہوش میں آنا ہی نہیں چاہتی، اتنی تکلیف سہ چکی ہے کہ اب اس میں مزید کچھ بھی سہنے کی ہمت ہی نہیں ہے۔ میرے خیال میں فی الحال وہ آپ کے نہ تو کسی طرح کے مزید ٹارچر کو سہ سکتی ہے اور نہ ہی اس کارروائی میں آپ کی کوئی مدد کر سکتی ہے۔ آپ اس کا مکمل علاج کروائیں۔ ڈاکٹر، میں مکمل علاج کے لیے ہی اسے یہاں پر لے کر آیا ہوں آپ کے پاس، تاکہ آپ اس کا علاج کمپلیٹ کر سکیں۔ ہے جلدی کریں، آپ یہ سب کچھ، میرے پاس ٹائم نہیں ہے اور بہت سارے کام ہیں جو میرے اس کیس کی وجہ سے ادھورے پڑے ہوئے ہیں۔ اگر آپ اپنا کام تھوڑا جلدی کر لیں تو میرے لیے آسانی رہے گی۔ وہ ڈاکٹر سے کہتے ہوئے باہر نکل گیا تھا، جبکہ صبح سے شام ہونے کو آئی تھی اور اس لڑکی کو ہوش نہیں آ رہا تھا، اور اس کا ہوش میں نہ آنا کبیر کو سچ مچ میں پریشان کر رہا تھا۔ یہ لڑکی اس کی پریشانی کی وجہ بن چکی تھی اور اس پر پریشانی کا کوئی حل اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسے ڈاکٹر پر بھی غصہ آ رہا تھا، آخر لڑکی کو ہوش میں کیوں نہیں لا پا رہے تھے وہ تھی بھی ایک معمولی سی لڑکی، اس کے لیے اتنی زیادہ پریشانی پالنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تقریباً 2-3 گھنٹے مزید وہاں اسپتال میں رک کر وہ واپس تھانے کی طرف چلا گیا تھا۔ اسے اپنے باقی کام بھی نپٹانے تھے، اس لڑکی کے چکر میں اس کے بہت سارے کام ادھورے پڑے ہوئے تھے۔ نہ جانے انسپکٹر دلکر فائل لے کر آیا بھی ہوگا یا نہیں، ویسے تو اس کام میں کافی سارے افسر اس کا ساتھ دے رہے تھے لیکن کوئی بھی چیز ہاتھ نہیں آ رہی تھی۔ یہ لڑکی گناہگار ثابت ہو چکی تھی، ہر طرح کی انویسٹیگیشن ہو چکی تھی، کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی جو اس لڑکی کو سزا سے بچا پاتی، لیکن پھر بھی کچھ تو ایسا تھا جو اس کیس کو الجھا رہا تھا۔ ایک سمپل سا کیس، صرف اس کی بے چینیوں کی وجہ سے اسے مشکل لگنے لگا تھا۔ اس کا ارادہ اس لڑکی کو یہیں سیکیورٹی کے ساتھ ہسپتال چھوڑنے کا تھا، لیکن وہ نہیں چھوڑ پایا تھا۔ ایسا کیوں تھا وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا، لیکن جب اس نے اس کے خون سے بری انگلیوں کا لمس اپنے سینے پر محسوس کیا تھا، تب سے ہی وہ عجیب طرح کی فیلنگز کا شکار ہو رہا تھا۔ اس لڑکی کے بارے میں کچھ بھی نہ سوچنے کی خواہش اسے بار بار اسی کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ اس لڑکی پر ترس نہیں کھانا چاہتا تھا اور نہ ہی اسے اس لڑکی پر ترس آ رہا تھا۔ وہ ایک مجرم تھی اور اس کے ساتھ وہی سلوک ہو رہا تھا جو ایک مجرم کے ساتھ کیا جاتا تھا، لیکن پھر بھی کچھ تو ایسا تھا جو اس کیس کو الجھا رہا تھا۔ اٹھ جائیں کبیر، کب تک سونا ہے؟ آپ تو جاگتے ہی نہیں ہیں۔ اس نے سفید رنگ کی فراق پہنی ہوئی تھی، جس کے اوپر اس نے لال رنگ کا دوپٹہ لیا ہوا تھا۔ اچھا خاصا بھاری دوپٹہ تھا جو نیچے کی طرف لٹک رہا تھا۔ وہ کھلے بالوں سمیت اس کی طرف بڑھ رہی تھی، جبکہ کبیر بیڈ پر لیٹا گہری نیند میں تھا۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، زندگی سے بھرپور مسکراہٹ۔ آپ کیوں نہیں اٹھ رہے ہیں کبیر؟ اٹھ جائے نا، دیکھیں کتنا وقت ہو گیا ہے، آپ کو ڈیوٹی پر نہیں جانا؟ وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولی تھی۔ اس کے نرم ہاتھ کی گرفت کبیر کو آسانی سے اٹھنے پر مجبور کر گئی تھی۔ اٹھ جائے نا کبیر، آپ کو دیر ہو رہی ہے، آپ نے کام پر جانا ہے، میں آپ کی یونیفارم نکال رہی ہوں۔ اچھا بس یہ تو بتا دیجئے، یونیفارم پہنیں گے یا دوسرے کپڑے پہن کر جائیں گے؟ ویسے میں سوچ رہی ہوں آج جب آپ واپس آئیں گے تو ہم کہیں باہر چلیں گے، کتنے دن ہو گئے ہیں نا، اب کام کے چکر میں ہم باہر نہیں گئے۔ مجھے نہیں پتا، مجھے آپ باہر لے کر جائیں گے۔ اٹھ جائیں نا، کب جاگیں گے آپ؟ ایک تو آپ کی نیندیں ختم نہیں ہوتی، ساری رات مجھے نہیں سونے دیتے اور صبح خود نہیں اٹھتے۔ اٹھنا ہے یا میں ٹھنڈا پانی ڈالوں آپ پر؟ وہ اس کے کندھے کو ہلکا سا جھنجھوڑتے ہوئے بولی، تو کبیر نے بڑی مشکل سے آنکھیں کھولی تھی، لیکن پلٹ کر اسے نہیں دیکھا تھا۔ وہ یوں ہی بیڈ پر الٹا پڑا تھا۔ تنگ مت کرو، سونے دو مجھے، وہ سختی سے کہتا دوبارہ تکیے میں منہ دیے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ او ہیلو، کیا کہا آپ نے؟ میں آپ کو تنگ کر رہی ہوں؟ او ہیلو مسٹر ہٹلر، آپ اکرو پولیس والے ہوں گے اپنے تھانے میں، میرے سامنے اپنے انداز بدلیں، یہ نہ ہو کہ اٹھا کے باہر پھینک دوں۔ خبردار جو مجھے اس طرح سے نخرے دکھائے، ڈرتی نہیں ہوں میں آپ سے۔ وہ اچانک اس کے بالوں میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اس کے لمبے گھنے بالوں کو اپنی مٹھی میں دبوچتے اس کا سر اوپر کی طرف اٹھا چکی تھی، جب وہ ایک جھٹکے میں گھوم کر اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا، اسے بیڈ پر گراتے ہوئے اس پر سایہ فکن ہوا تھا، جب اگلے ہی لمحے اس کا ہاتھ اس کے سینے پر ٹکا۔ سانسیں جیسے تھم سی گئی تھی، دل جیسے دھڑکنا بھول گیا تھا، آنکھ اچانک کھلی تھی، دل میں شدید نرمی کا احساس ہوا تھا۔ اس نے تیزی سے بیڈ سے اٹھتے ہوئے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا تو کوئی نہیں تھا،
کوئی بھی نہیں تھا، منظر صاف تھا، خالی تھا، کمرے میں کسی عورت کا وجود نہ تھا، جبکہ ہی دل کی زمین پر کوئی ہلکا سا لمس محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس لمس کو محسوس کرنا چاہا تو نگاہوں کے سامنے خون سے لترا ہوا وجود آیا تھا۔ یہ کس طرح کا خواب تھا؟ مجھے کیوں اس طرح کے بیکار خواب آ رہے ہیں؟ ایک تو زندگی میں کبھی خواب آیا ہی نہیں، اور آج بھی آیا بھی تو اس طرح کا۔ کیا مطلب تھا اس چیز کا؟ وہ پریشانی سے گھڑی کی طرف دیکھنے لگا، جہاں صبح کی اذانوں کا وقت ہو رہا تھا۔ دور کہیں سے اذانوں کی آوازیں بھی آ رہی تھی۔ صبح کے خواب اکثر سچے ہو جاتے ہیں۔ اس کے ذہن میں اپنے کسی پرانے ٹیچر کی آواز گونجی تو اس نے لا حول ولا قوت پڑھا تھا، استغفر اللہ، میری زندگی میں ایسا کوئی انسان نہیں آ سکتا جس کا ہاتھ میرے سر کے بالوں تک پہنچے، ہاتھ نہ توڑ کر رکھ دوں، اتنا حق تو میں کبھی اپنے ہاتھوں کو بھی نہ دوں۔ تم جو کوئی بھی ہو، کم سے کم میری زندگی میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے۔ وہ غصے سے بربراتے ہوئے اپنے موبائل کو اٹھانے لگا تھا، جہاں پر تقریباً 10 منٹ پہلے دادی کی کال آئی ہوئی تھی۔ اف اللہ، بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے اسی نمبر پر دوبارہ سے کال کرنا شروع کر دیا تھا۔ ازن، میری جان، میرا بچہ کیسا ہے؟ تیری بہت یاد آ رہی تھی، تجھے اتنے دنوں سے فون کر رہی تھی، تو فون کیوں نہیں اٹھا رہا تھا؟ آج صبح صبح آنکھ کھلی تو بڑے عجیب بڑے بڑے سے خیال دماغ میں آ رہے تھے۔ کتنے دن ہو گئے تیری شکل نہیں دیکھی، ایک دفعہ اپنی دادی کو چہرہ تو دکھا دے میری جان۔ میری تصویر پڑی ہوگی نا آپ کے پاس، دیکھ لیں، اچھی ہے، ویسے ہی دکھتا ہوں میں، 1 ڈیڑھ مہینے میں شکل تو تبدیل نہیں ہوتی، اور نہ ہی میں نے کوئی پلاسٹک سرجری کروائی ہے۔ اس کے لہجے میں بدتمیزی شامل تھی، لیکن دادی نے محسوس نہ کی۔ کبیر، مجھے تجھے دیکھنا ہے، تجھ سے ملنا ہے میرے بچے، میں تجھے اپنے سینے سے لگانا چاہتی ہوں۔ او یار دادی، یہ ساری باتیں مت کیا کرو، مجھے سچ میں ان سب چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور نہ ہی مجھے کسی کے جھوٹے دکھاوے اور محبت کی ضرورت ہے۔ آپ لوگوں کو مجھ سے کتنی محبت ہے، بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں میں۔ وہ انتہائی غصے سے بول رہا تھا، جبکہ دوسری طرف دادی کے لہجے میں اب بھی التجا تھی۔ کبیر، جو ہو چکا ہے وہ بھول جا میرے بچے، اپنی زندگی میں آگے بڑھ، شادی کر لے میری جان۔ تیری زندگی میں کوئی آئے تجھے سنبھالنے کے لیے۔ عورت کا وجود زندگی کا خالی پن ختم کر دیتا ہے، اور مجھے کسی عورت کے وجود اپنی زندگی میں نہیں چاہیے۔ مجھے کسی عورت کا وجود اپنی زندگی میں نہیں چاہیے۔ اگر میری زندگی میں خالی پن ہے تو میں اس خالی پن کے ساتھ خوش ہوں دادی، اور خدا کے لیے اب صبح صبح اس طرح کی باتیں کرنے کے لیے فون مت کیا کریں۔ اور جہاں تک میرے آنے کی بات ہے تو تقریباً اگلے 2-3 مہینے تک تو میں کہیں بھی آ جا نہیں سکتا، میں اپنے کام میں مصروف ہوں، میرے پاس اتنا وقت ہرگز نہیں ہے کہ کہیں آ جا کر برباد کروں۔ دادی کے جنازے پر تو آئے گا نا؟ وہ پتہ نہیں کیا کیا بول رہا تھا، جب اچانک دادی کی آواز نے جیسے دل چیر ڈالا تھا۔ مجبوری ہے، آنا پڑے گا، ورنہ اس بات کے بھی طنز تو میرے حصے میں آنے ہیں کہ دادی کے جنازے کو کاندھا بھی نہیں دیا۔ فکر مت کریں، میں آپ کی تدفین میں شامل رہوں گا، اس نے بھی لگی لپٹی رکھے بغیر کہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے دل میں تکلیف ہوئی تھی، لیکن پھر بھی وہ اپنے دکھوں اور تکلیفوں کو اپنے سخت لہجے میں چھپانا بھی تو جانتا تھا۔ یقیناً وہ دن ایسا ہوگا جب تو بہت سارا وقت میرے ساتھ گزارے گا، لیکن افسوس کہ اس دن بھی تجھے اپنے سینے سے لگا کر پیار نہیں کر سکوں گی، دادی نے کہتے ہوئے فون بند کر دیا۔ تو اس کے کان میں کال اینڈ ہونے کی آواز سنائی دی، تو موبائل کان سے ہٹاتے ہوئے اس نے بیڈ کی طرف پھینک دیا تھا۔ ایک گہرا سانس لیتے ہوئے اس نے مٹھیاں بند کرتے میٹرس پر رکھ لی، اس پر اپنا وزن ڈالا اور پھر اٹھ کھڑا ہو گیا۔ دل تکلیف سے بھرنے لگا تھا، ساری دنیا کو نظر انداز کر کے، ہر چیز کو چھوڑ کر، اور پھر ایک دفعہ پھر سے ماضی کے اندھیرے میں نکلنے لگا تھا۔ سینے میں کہیں تکلیف اٹھ رہی تھی، اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا تو ایک اور دفعہ پھر سے وہ نرم سا لمس اپنے سینے پر محسوس ہوا تھا۔ اس نے اپنے دل کو مسلا تھا کہ اس نرم لمس سے نجات حاصل کر سکے۔ آنکھوں کے سامنے ایک دفعہ پھر سے خون اور زخموں سے بھرا ہوا چہرہ آنے لگا تھا، دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ یہ کیا ہو رہا تھا اس کے ساتھ؟ وہ پریشانی سے بیڈ سے اٹھتے ہوئے اپنا موبائل اٹھانے لگا۔ اگلے ہی پل اس نے کسی کو کال ملائی تھی۔ السلام علیکم انسپکٹر کبیر، آپ نے اتنی صبح صبح فون کیا، خیریت تو تھی نا؟ ڈاکٹر نجمہ، جو شاید اس وقت گہری نیند میں تھی، اس کی بھاری سی آواز کبیر کو اپنے کانوں میں سنائی دی تھی۔ وعلیکم السلام، جی خیریت نہیں ہے، مجھے جاننا ہے کہ وہ لڑکی جسے میں کل آپ کے ہسپتال میں چھوڑ کر آیا تھا، وہ زندہ ہے یا مر گئی؟ اس کی زبان لڑکھڑائی تھی۔ کیوں وہ نہیں جانتا تھا؟
لیکن یہ لفظ کہتے ہوئے دل میں کچھ تکلیف اٹھ رہی تھی۔ زندہ ہے سر، بالکل وہ زندہ ہے، ابھی کافی بہتر حالت میں ہے، ریکور کر رہی ہے۔ کل آپ کے جانے کے بعد اسے ہوش آیا تھا، لیکن 2-3 منٹ کے لیے ہی، بعد میں وہ پھر سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ پھر تقریباً 2 گھنٹے کے بعد اسے ہوش آیا تھا۔ حالت کافی زیادہ نازک ہے، ابھی وہ پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہے۔ آپ فی الحال اسے واپس ٹارچر روم یا اس طرح کی کسی بھی چیز میں انوالو نہیں کر سکتے۔ فی الحال اس کے منہ کے اندر اتنے زیادہ زخم ہو چکے ہیں کہ وہ بالکل کچھ بول ہی نہیں پا رہی۔ اسے پانی پلاتے ہوئے بھی ہمیں بہت زیادہ اسٹرگل کرنی پڑی۔ اسے بہت زیادہ پیاس لگی ہوئی تھی۔ پانی دینے کی کوشش کی تو اس کی چیخیں نکل گئی۔ حالت اتنی زیادہ خراب تھی کہ دیکھا تک نہیں جا رہا تھا۔ میں بھی بس ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی نائٹ شفٹ سے واپس آئی ہوں۔ چلیں ٹھیک ہے، میں نے بس یہی پوچھنا تھا، آپ سو جائیں۔ اسے کہتے ہوئے فون بند کر دیا تھا۔ ایک لمحے کو سکون ملا تھا۔ یہ سکون کیوں ملا تھا وہ نہیں جانتا تھا، لیکن اس لڑکی کا زندہ بچنا بے حد ضروری تھا۔ وہ اسے مرنے نہیں دے سکتا تھا۔ بنا ثبوتوں تک پہنچے وہ اسے موت کو گلے نہیں لگانے دے سکتا تھا۔ ہاں، وہ اسے مرنے نہیں دے سکتا تھا، چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے۔ اس لڑکی کو موت نہیں آ سکتی تھی، تب تک نہیں جب تک یہ کیس ختم نہ ہو جائے۔ اس نے اس لڑکی کو مرنے بھی نہیں دینا تھا۔ لیکن وہ زندہ ہے، بہتر حالت میں ہے، یہ جان کر اسے جیسے سکون سا ملا تھا۔ وہ اٹھ کر فریش ہونے واش روم میں گھسا۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد وہ باہر آیا تو صبح کی اذانیں ہو رہی تھی۔ چائے نماز بچھاتے ہوئے اس نے فوراً ہی نماز کی نیت کی تھی۔ نماز پڑھتے ہوئے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہی دل میں ایک پل کے لیے اس لڑکی کا خیال آیا تھا۔ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا تھا وہ نہیں جانتا تھا، لیکن وہ لڑکی پوری طرح اس کے دماغ پر سوار ہو چکی تھی۔ اس کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے تھا، کم سے کم اپنے دماغوں میں تو ہرگز وہ اس لڑکی کا سایہ نہیں جاتا تھا۔ لیکن پھر بھی وہ لڑکی آ رہی تھی اس کی ہر سوچ میں۔ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا آج تک، نماز پڑھتے ہوئے اسے کبھی کسی کا خیال نہیں آیا تھا۔ یہ بھی ایک حقیقت تھی کہ اس نے آج تک اللہ سے کچھ نہیں مانگا تھا۔ اس نے جو چاہا تھا وہ اللہ نے خود ہی دے دیا تھا۔ اسے کبھی مانگنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی تھی۔ اس کا خدا اس کے دل سے واقف تھا۔ وہ اللہ کا بندہ صرف اللہ کے سامنے ہی جھکتا تھا۔ اس کا تلخ ماضی، اس کا حال، ہر چیز کا مالک اللہ تھا۔ گردن کو جھٹکتے ہوئے اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرے تھے۔ وہ خاموشی سے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ابرک کہیں باہر گیا ہوا تھا، ابھی تک اس کی واپسی نہیں ہوئی تھی۔ آج ابرک کی حرکت نے اسے سچ مچ میں حیران کر دیا تھا۔ وہ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ اس کی آنکھوں کے سامنے اس نے اپنا ہاتھ جلا دیا۔ اسے خود اپنے ہاتھ میں کافی درد محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں روڑنے کی وجہ سے اس کے ہاتھ میں کافی شدید تکلیف تھی، لیکن وہ تکلیف بھی اسے ابرک کی تکلیف کے آگے کچھ نہیں لگ رہی تھی۔ کیوں کی تھی اس نے ایسی حرکت؟ کوئی خود کو کیسے تکلیف دے سکتا ہے؟ اسے اتنا بھی زیادہ درد نہیں ہوا تھا کہ وہ اپنا ہاتھ ہی جلا لے۔ اس نے بہت مشکل سے اس کا ہاتھ آگ کی لپیٹ سے ہٹایا تھا اور پھر اسے کچن سے باہر لاتے ہوئے اس کے زخم پر مرہم لگانے لگی۔ اس کا ہاتھ کافی زیادہ جل گیا تھا۔ اس کے ہاتھ کو پوری طرح سے دوائی سے کور کرنے کے بعد اس نے اسے کسی ڈاکٹر کے پاس چلنے کو کہا تھا، لیکن ابرک نے کہا تھا کہ کام بہت زیادہ ہے اور ہاتھ اتنا بھی نہیں جلا کہ ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت پڑے۔ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اسے یقین دلا کر وہ نہ جانے کتنی دیر تک اسے معافیاں مانگ کر وہ باہر چلا گیا تھا، جبکہ وہ مسلسل کمرے میں بیٹھی اس کے اس طرح سے کے ری ایکشن کو سوچ رہی تھی۔ عجیب طرح کی کیفیت طاری ہوئی تھی۔ مجھے ابرک کے سامنے ایسی کوئی بات کرنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ وہ میرے شوہر ہیں، میں انہیں چھوڑنے کا کیسے سوچ سکتی ہوں؟ ایسا مذاق مجھے دوبارہ کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کبھی میرے بھائی آ گئے، انہوں نے مجھے ڈھونڈ لیا تو کیا میں ان سے نہیں ملوں گی؟ کیا ابرک مجھے ان سے ملنے بھی نہیں دیں گے؟ وہ پریشانی سے سوچ رہی تھی۔ نہیں، وہ صرف اس لیے یہ سب کہہ رہے تھے تاکہ میں انہیں چھوڑنے کی بات نہ کروں، ورنہ میں اپنے گھر والوں سے تو مل ہی سکتی ہوں۔ اب اگر بالفرض میرے بھائی کو پتہ چل گیا کہ میں یہاں پر ہوں اور وہ مجھے لینے کے لیے آئے تو میں ان سے ملوں گی نا، وہ مجھے میرے بھائیوں سے ملنے سے تو منع نہیں کریں گے۔ ہو سکتا ہے کسی نہ کسی وسیلے سے دلکر بھائی کو پتہ چل جائے کہ میں یہاں ہوں، ہو سکتا ہے وہ کبھی مجھ سے ملنے کے لیے یہاں آ جائیں، ہو سکتا ہے ان کا دل میرے لیے نرم پڑ جائے تو میں اپنے واحد رشتے سے تو مل ہی سکتی ہوں۔ اس پر تو ابرک کبھی پابندی نہیں لگا سکتے۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھی جب وہ کمرے میں داخل ہوا۔ آ گئے آپ؟ میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ کہاں چلے گئے تھے آپ؟ ہاتھ میں درد تو نہیں ہو رہا؟ وہ تیزی سے بیڈ سے اٹھتے ہوئے اس کے پاس آئی تھی، جبکہ اس کی فکر مندی پر وہ مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے آگے کر گیا تھا۔ نہیں، بالکل درد نہیں ہو رہا، اب تو کافی آرام ہے۔ تم کیوں انتظار کر رہی تھی میرا؟ اس کے پاس آتے ہوئے وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے قریب کھینچ کر سوال کرنے لگا، جبکہ اس کے لب تیزی سے اس کی گردن پر حملہ کر چکے تھے۔
ओहो अबरक, हर वक्त रोमांस सूझता है आपको। मुझे आपकी फ़िक्र हो रही थी, आपके हाथ की। इतना ज़्यादा ज़ख्म बन गया था, पता नहीं कितने दिन लगेंगे इसे ठीक होने में। और फिर कल वलीमा है, तो परसों से आपको काम पर वापस जाना पड़ेगा। आप गाड़ी कैसे चलाएंगे इतनी तकलीफ़ के साथ? और बहुत सारी सोचें पाले हुए थी। फ़िक्र मत करो, मैं दाएं हाथ से खाता हूँ। बाकी जहाँ तक गाड़ी चलाने की बात है, तो 2 दिन छुट्टी कर लेंगे। अब नई नई शादी है, छुट्टी करना तो मेरा हक बनता है। वो आंख दबाकर मुस्कुराता बड़ी तेजी से इसके लबों पर हमला कर चुका था। इसकी बेबाकियां बढ़ती चली जा रही थी। ओहो, क्या कर रहे हैं आप? हाथ दुख जाएगा। और अगर आप काम पर नहीं जाएंगे तो आप कह रहे थे कि मसले बनेंगे। कुछ लोग आपके दुश्मन हो गए हैं, कुछ ऐसा ही बता रहे थे ना आप। और वैसे भी अगर आप काम नहीं करेंगे तो पैसे किधर से आएंगे? ये जो आप दोनों हाथों से लुटाए जा रहे हैं, इन्हें वापस कमाना भी तो है। वो इसके बालों में उंगलियां ले जाने लगी, तो इसने फौरन इसे रोक लिया था। वो अपने हाथ को बेबाकी से रोक नहीं पा रहा था, लेकिन इसके हाथ में तकलीफ थी। कुछ नहीं होता मुझे, बहुत सख्त जान हूँ। और जहाँ तक पैसों की बात है, तो फिक्र मत करो। पैसे अभी बहुत है मेरे पास, किसी की इतनी औकात नहीं कि मेरी जगह पर कब्जा कर सके। मैं अपने मामले खुद ही कर लेता हूँ। बस के लबों को अपनी 2 उंगलियों में पकड़ते हुए इसके नीचे वाले लब को अपने लबों में दबा गया था। अच्छा जी, इतना कितना पैसा है आपके पास जो ख़त्म होने में नहीं आ रहा? देखें अबरक, अगर आपने सेविंग कर रखी है तो ये अच्छी बात है। हमें सेविंग इस तरह से बर्बाद नहीं करनी चाहिए। हर कल को हमें पैसों की ज़रूरत होगी। और पता नहीं कौन से मकसद के लिए बीच में कल लफ्ज़ इस्तेमाल कर गई थी, लेकिन अबरक के लबों पर गहरी मुस्कुराहट फैल गई थी। शायद तुम हमारे होने वाले बच्चों की बात कर रही हो। नो डार्लिंग, तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। मेरे होने वाले बच्चों का पापा भी ज़िंदा है, और मेरे पास मेरे पिछले 8 साल की कमाई है। यकीन करो, 8 साल में सिर्फ कमाया है, खर्चा नहीं है। कोई भी बिजनेस करने का ख्याल दिमाग में आया ही नहीं, कहीं पर पैसे लगाए ही नहीं। जो है मेरे पास है। 8 साल से दिन रात मैंने पागलों की तरह काम किया है। क्यों किया है, किसके लिए किया है, मैं खुद भी नहीं जानता। लेकिन 8 साल में कमाया हुआ एक एक पैसा मेरा दिल चाहता है मैं तुम पर उड़ा दूं। मैं खुद को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मेरे पास कोई मेरा अपना है जिसका मेरे पैसों पर हक है। मेरी कमाई, मेरी मेहनत की कमाई के एक एक पैसे का हिसाब करने का हक रखता है कोई इंसान। तुम नहीं जान सकती तुम मेरी ज़िंदगी में क्या हो। मैं इतना गुनहगार बंदा ना जाने कैसे अल्लाह को पसंद आ गया। देखो ना, मैं तो किसी के साथ भी ज़िंदगी गुजारने को तैयार था, लेकिन इस रब ने तुम्हें बनाया था मेरे लिए। इसने तुम्हें मेरे पास पहुंचाया। मैं आपकी बातें समझ रही हूँ अब्रिक, लेकिन फिर भी इतनी फजूल खर्ची करने की ज़रूरत क्या है? आप 60,000 रुपये आपने इनको फजूल सी नहीं हॉट सी कहते हैं। इसके और भी नाम है, जैसे कि वह मजीद बेबाक होकर कुछ कहने ही लगा था, जब अचानक ही वो उसके लबों पर हाथ बहुत ज़ोर से दबा चुकी थी। इंतहाई गंदे इंसान हैं आप। अरे मैं जाकर खाना देखूं, कहीं जल ना गया हो, वो इसे पीछे हटाते हुए बोली थी। ये कौन से चक्रों में लग गई हो तुम? तुम्हें कहा था ना शाम को खाना बाहर से खाएंगे, तुमने फिर से कुछ पकाने के लिए रख दिया। मैं इसके पीछे आ रहा था। जी हाँ, रख दिया, क्योंकि मैं आपको फजूल खर्ची नहीं करने दूंगी। मैं एक अच्छी सलीका शार बीवी हूँ, कोई फजूल खर्च नहीं हूँ आपकी तरह जो हर वक्त फजूल खर्चियाँ करती रहो। इतने सारे खर्चे निकलते हैं आगे। चिड़िया, तुम अभी से बच्चों के बारे में सोच रही हो, अभी तो बच्चे आने में 1 साल बाकी है। हमारे मेरे ख्याल में तुम्हें इतनी जल्दी इन सब टेंशनों में नहीं पड़ना चाहिए। मैं फ़ौरन बच्चा नहीं चाहता, अभी तो मेरी चिड़िया ही छोटी सी है। पहले मैं अपनी चिड़िया को तो बड़ा कर लूँ, इसके बाद बच्चे आएंगे। वो मज़े से किचन में आता, वहीं स्लेब पर बैठ गया था। जबकि इसकी बातें सुनती वो तौबा तौबा करती सुर्ख हो रही थी। अल्लाह, मैं बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ अब्रिक, मैं ऐसे ही बात कर रही थी, नॉर्मल सी। हमें फजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए, ये चीज़ अल्लाह को भी पसंद नहीं। बाकी अगर आपको खर्च करने का इतना ही शौक है तो देखें, गेट के पास से फर्श उखड़ा हुआ है, इसे ठीक करवाएं। वो इसका ध्यान कहीं और लगाने लगी थी। ये घर ही बहुत पुराना है मेरी जान, इस घर का पुर्जा पुर्जा ठीक करवाना बाकी है। मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, हर वक्त तो गाड़ी पर रहता हूँ। मेरी बीवी इस घर में आई है, तब मोहल्ले वालों को भी मेरी शक्ल देखने को मिली है। हाँ, तो अब आपकी बीवी इस घर में आ गई है ना, तो अब ये घर बहुत अच्छा होना चाहिए। फर्श भी ठीक करवाएं, और जो छोटा पीला गेट है जो आपने पता नहीं कितने सालों से बंद किया हुआ है, वो भी नया लगवाएं। मुझे पसंद नहीं है वो गंदा गेट। और बस चिड़िया, तुमने सब कुछ एक ही दफ़ा में करवाना है। लिस्ट बना दो, लगाता हूँ किसी को काम पर, सब कुछ हो जाएगा। जी हाँ, सब कुछ हो जाना चाहिए। मुझे मेरा घर साफ़ सुथरा चाहिए। खबरदार जो मेरे घर की एक भी चीज़ ख़राब नजर आई। और हाँ, एक और बात, वो दीवार भी थोड़ी सी ऊंची करवाइए। कल वहाँ पर मुझे किसी का सर नजर आ रहा था। इसने अचानक ही कुछ याद करते हुए खिड़की से दूसरी तरफ वाली दीवार की तरफ इशारा किया था। हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, डोंट वरी, सब कुछ करवा दूंगा। वो इसके गिर्द अपना हिसाब बनाते हुए हांडी में झांकने लगा, जहाँ पर वो गोश्त गलने के बाद इसमें खड़े मसाले डाल रही थी। क्या बात है, मेरी बीवी के हाथ में कमाल का जायका है। नरमी से इसका हाथ थाम कर अपने लबू से लगाने लगा। लहसुन छील रही हूँ मैं, स्मेल आ रही होगी। इसका यूं हाथ लबू के करीब ले जाने पर वो फौरन अपना हाथ खींचने लगी थी। तुम महकती हो, हमेशा महकती हो मेरी जान।
तुम्हारे हर अंदाज से खुशबू आती है। इसकी गर्दन पर झुकते हुए वो बेताबी से इसकी गर्दन को चूमने लगा तो इसने घूर कर इसकी तरफ देखा था। रोमांस के अलावा और कुछ नहीं सूझता ना आपको? हाथ दर्द कर जाएगा आपका। पहले बहुत कुछ सूझता था, लेकिन जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो मुझे सच में रोमांस के अलावा और कुछ भी नहीं सूझ रहा, और हाथ को बिल्कुल दर्द नहीं है। मेरी बीवी ने बहुत प्यार से इस पर दवाई लगाई हुई है, अब दर्द नहीं होता, वो बड़े मज़े से कह रहा था। इसकी गर्दन पर अपनी मूंछों का लम्स बिखेर रहा था कि दरवाजे पर किसी की आवाज़ आई। या अल्लाह, जो भी हो इसको लंबा काम हो, कम से कम जब तक मैं खाना बनाती हूँ ये जिन मुझसे दूर रहे। वो कम आवाज़ में बोलना चाहती थी, लेकिन इसकी दुआ काफ़ी बुलंद आवाज़ में थी। जबकि अबरक ने बाहर की तरफ कदम उठाते उठाते दरवाजे से इसे घूर कर देखा था। तुम्हारा इलाज करता हूँ मैं, वापस आकर 2 मिनट में। अब तो कोई लंबे काम वाला भी हो तो भी वो फ़ौरन से वापस जाएगा। वह कहते हुए दरवाजे की तरफ चला गया, जबकि वो खिलखिलाते हुए जल्दी जल्दी हाथ चलाते खाना बनाने लगी थी। अरे बहन जी, मैं आपकी बात समझती हूँ, लेकिन फिर भी बच्ची को बार बार भेजना अच्छा नहीं लगता ना। इसके पापा भी ज़रा सख्त मिजाज हैं। आजकल में घर में परेशानियाँ भी चल रही हैं, जिसकी वजह से मैंने इनसे पूछा भी नहीं। पहले तो उन्होंने इजाज़त दे दी थी, उन्होंने कहा था कि कोई इतराज़ नहीं, अगर हमारी बच्ची शादी पर जाना चाहती है तो चली जाए, सहेली साथ होगी। लेकिन अब सालगिरह के लिए रुकने की इजाज़त मांगना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। पहले भी इजाज़त ज़रा मुश्किल से ही मिली थी। वो परेशानी से इन्हें बताने लगी, जबकि जरनीश जो इजाज़त लेने आई थी ज़रा मायूस हो गई। देखें, हमने आज तक अपनी बेटी की कोई बात नहीं टाली, और आपकी बेटी के साथ इसकी अटैचमेंट ही ऐसी हो गई है कि वो चाहती है अपनी हर खुशी में इसे शामिल करे। बिल्कुल बहनों जैसा प्यार है दोनों का। अगर आप इजाज़त दे देती तो बहुत अच्छा होता। अगर आप मुनासिब समझे तो मैं अपने शौहर से कहकर आपके शौहर को फ़ोन करवा दूंगी। मेरी बेटी ने मुझे बहुत ही उम्मीद से यहाँ भेजा है कि मैंने पिछली दफ़ा आपको मना लिया था, तो इस दफ़ा भी मना लूँगी। मैं जानती हूँ थोड़ा मुश्किल तो है ही ये, लेकिन फिर भी मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए यहाँ तक आई हूँ, तो आप मुझे मायूस न लौटाएं। वो इल्तिजा करते हुए बोल रही थी, जबकि बाहर आविया और रोशाने दोनों कान लगाकर खड़ी थी। आविया का हरगिज़ इरादा नहीं था इसके घर पर रुकने जाने का, लेकिन जब इसने आकर इसे बताया कि इसकी मामा यहाँ क्यों आई हैं तो वो खुद भी परेशान हो गई थी। आविया हालांकि पहले ही इसे बता चुकी थी कि इसके घर वाले नहीं मानेंगे, लेकिन फिर भी रोशाने तो रोशाने थी। अपनी ज़िद पूरी करने के लिए वो यहाँ तक आ चुकी थी। रोशाने नहीं मानेंगे वो लोग, मैंने बताया था ना, तुमने खौमखा ही आंटी को तकलीफ दी। इनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। इसने पीछे की तरफ पलटते हुए रोशाने से कहा था, मुझे नहीं पता, मुझे अपनी 18वीं बर्थडे तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करनी है। जब 12 बजे बर्थडे शुरू होगी तब तुम मेरे पास होगी। तुम्हें पता है मेरी कोई बहन नहीं है। तुम्हें देखकर मुझे बिल्कुल अपनी बहनों वाली फीलिंग्स आती हैं, और मैं चाहती हूँ मेरी बहन मेरे पास हो, इसलिए तुम्हें मेरे साथ आना ही होगा। और मुझे यकीन है कि मामा मना लेंगी। अच्छा जी, इतना तो मुझे यकीन नहीं है, तुम्हें कैसे है? खैर आ जाओ, आंटी के लिए चाय बनाते हैं। मुझे लगता तो नहीं कि अम्मी मानेंगे, लेकिन फिर भी आंटी को कोशिश करने देते हैं। वो इसका हाथ थामे इसे अपने साथ किचन की तरफ ले गई थी, जबकि रोशाने मसलसल यही दुआ मांग रही थी कि इसकी मामा इसकी अम्मी को मना लें। थोड़ी देर में वो चाय तैयार करके कमरे की तरफ जाने लगी तो आंटी मामा को मनाने में कामयाब हो चुकी थी। बेटा तुम चलो, हमारे साथ चलने की तैयारी करो, तुम्हारे पापा से बात हो गई है, उन्होंने इजाज़त दे दी है, तुम आज रात हमारे घर पर रुकोगी रोशानी की बर्थडे पर, तुम हमारे पास होगी। थैंक यू सो मच, आपने मुझ पर एतबार किया। मैं आपकी बेटी को कल शाम को खुद ही घर तक छोड़ कर जाऊँगी, जिस तरह लेकर जा रही हूँ। सरनीश ने पीछे पलट कर दोबारा से आविया की अम्मी को यकीन दिलाया तो वो मुस्कुरा दी थी। थोड़ी देर पहले ही बाबा से बात हुई थी, बात तो सिर्फ 2 मिनट की ही हो सकी थी, लेकिन बाबा ने अनजान औरत की आवाज़ सुनकर पहले जरा सोचा, फिर इजाज़त दे डाली। और ये बात सुनकर वो पहले तो हैरान हुई थी, फिर अगले ही लम्हे रोशाने की चीखों पुकार के साथ खुशी से इसके साथ लिपट गई थी। जो भी था, रोशाने इसके लिए बहुत अजीज़ होती जा रही थी। रोशाने इसे अपनी बहन कहती थी तो वो भी इसके लिए इसकी बहन जैसी ही थी। इसने कभी सोचा भी नहीं था कि इसे कभी किसी से इस तरह का लगाव होगा, लेकिन रोशाने ने सचमुच में इसके दिल में बहुत खास मकाम हासिल कर लिया था, और वो रोशानी जैसी दोस्त को कभी खोना नहीं चाहती थी। थोड़ी देर में ही अपनी हल्की फुल्की सी तैयारी के बाद वो इन लोगों के साथ निकली थी, जबकि अम्मी दरवाजे तक इन्हें छोड़ने के लिए आई थी। रोशानी बेहद खुश थी, जबकि खुश तो आविया भी थी, क्योंकि रोशानी के साथ वो भी बहुत खुश रहती थी। रोशानी इसकी ज़िंदगी में बहुत अहमियत हासिल कर चुकी थी, ये जाने बगैर कि आने वाले वक्त में ये सारे रिश्ते कोई और ही रूप इख्तियार करने वाले हैं। वो काफ़ी खुशी से घर के अंदर दाखिल हुआ था। शाम होते ही वो आ गया था। अभी अंधेरा मुकम्मल तौर पर छाया भी नहीं था। कैसा गुस्सा मेरी प्यारी सी मानो बिल्ली का दिन। पूरा दिन मुझे बहुत सारा मिस किया ना तुमने? मैंने भी बहुत मिस किया। वो अंदर दाखिल होता इसे अपनी बाहों के घेरे में ले चुका था, जबकि इसने कल की तरह आज किसी भी तरह की बेख्तियारी नहीं दिखाई थी।
बल्कि थोड़े फासले पर ही रही थी, लेकिन वो दुलकर ही क्या जो इससे फासला बना ले। इसकी दूर होने की देर थी। वो अगले ही लम्हे इसकी कमर में हाथ डालता इसे अपने करीब खींच चुका था और फिर इस अंदाज में इसकी गर्दन को चूमते हुए इसे अपनी बेकरारियों इसे अपने बेकरार लबों को सुकून पहुंचाया था कि वो बौखला कर ही तो रह गई थी। दुलकर, अच्छा हुआ आप जल्दी आ गए। चले ना, घर चलते हैं। अर्शिया की तबीयत ठीक नहीं थी, इससे मिलने चलें। इसके रोमांटिक मूड को देखते हुए वो फौरन से बोली थी, लेकिन इसकी गर्दन में से मुंह निकालते हुए जिस अंदाज में इसने इससे घूरा था वो इसे हैरान जरूर कर गया था। वो इतने गुस्से से इसे कैसे देख सकता था? ये तो इजाज़त ही नहीं थी। नई नई शादी में इतना गुस्सा तो नहीं होता। कहीं भी नहीं जा रही हो तुम, मेरे साथ बाहर डिनर पर जा रही हो, इसीलिए मैंने शाम को खाना नहीं भेजा। चलो अच्छे से तैयार होकर आ जाओ, आज डिनर बाहर करेंगे। हाँ तो कर लेंगे ना बाहर डिनर, इसमें इतना गुस्सा होने वाली कौन सी बात थी? आप मुझे डांट क्यों रहे हैं? वो मुंह बनाकर बोली तो दुलकर हैरान हुआ था। लेकिन मैंने कहाँ डांटा तुम्हें? मैं तो इतने प्यार से बात कर रहा हूँ, बल्कि प्यार भी कर रहा हूँ। इसकी ठोड़ी को पकड़ते हुए इसे एक झटके में खींचकर अपने पास करता इसके लबों पर 4-5 बोसे देते हुए इसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने लगा था। जी नहीं, आप प्यार नहीं कर रहे थे, आप गुस्सा कर रहे थे। ऐसे जोर से घूरा मुझे, मेरा छोटा सा दिल काम कर रह गया था। आपको पता नहीं है, नई नई शादी में इस तरह से गुस्सा करना अलाउड नहीं होता। आप मुझे ना तो डांट सकते हैं और ना ही मुझ पर गुस्सा कर सकते हैं। और मैंने आपको पूरा दिन बिल्कुल भी मिस नहीं किया। इसने सिद्ध से इसकी पहली बात का अब जवाब देकर इसे इंतकाम लिया था। अच्छा तो नई नई शादीशुदा जोड़े के कुछ असूल होते हैं। सॉरी, मुझे नहीं पता था। वो क्या है ना, मेरी पहली पहली शादी है, लेकिन तुमने मुझे मिस नहीं किया। ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब है मैंने तुमसे ठीक से प्यार नहीं किया, इसलिए तुमने मुझे मिस नहीं किया। मुझे तुम्हें बहुत सारा प्यार करना होगा ताकि तुम्हारा मेरे बगैर गुजारा ना हो। इतना फासला मत बनाओ डार्लिंग, पास आओ। जितना दूर रहोगी। वो एक दफ़ा फिर से इसे कमर से थाम कर अपने करीब करते हुए इसे पूरी तरह खुद में कैद कर गया था। चले ना, थोड़ी देर के लिए बस अर्शिया से मिलकर वापस आ जाएंगे। वो बेहद प्यार से इसे समझाते हुए बोली थी। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। एक नंबर की डाइन है तुम्हारी बहन, मुझे जहर से भी ज़्यादा कड़वी महसूस होती है। कैसे हमारे वलीमे वाले दिन कमरे के अंदर घुस आई थी, बेशर्म लड़की कहीं की। वैसे मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे एक बात महसूस हुई थी इसके अंदाज से कि जब हम दोनों स्टेज पर बैठे हुए थे वलीमे के दिन, जिस तरह वो तुम्हें आकर बता रही थी कि मैंने इसे अपने नाम का ब्रेसलेट दिया है, इसका अंदाज काफ़ी अजीब था। वो अजीब अंदाज में मुस्कुरा रही थी और मुझे इसका अंदाज बिल्कुल अच्छी लड़कियों वाला नहीं महसूस हुआ। मैं नहीं जानता तुम इन बातों का क्या मतलब निकालोगी, लेकिन तुम्हारी बहन की चाल चलन ठीक नहीं है। सॉरी अगर तुम्हें मेरी बात बुरी लगी है तो, लेकिन तुमने कल कहा था ना कि बीवी तो अपने शौहर से सब कुछ कह सकती है, तो मैं भी इसी रोल को फॉलो करता हूँ। मैं भी तुम्हें अपनी कोई भी बात बता सकता हूँ और मुझे तुम्हारी बहन का अंदाज पसंद नहीं आया। हो सकता है ये मेरी गलतफहमी ही हो, शायद मुझे इसे समझने में गलती हो रही हो, लेकिन तुम्हारी बहन काफ़ी अजीब लगी मुझे। खासकर इस दिन तो बहुत ही ज़्यादा अजीब लगी। वो वलीमे वाले दिन से ये बात नोट कर चुका था, लेकिन पहले इसे दानिर को ये बात बताना बहुत अजीब लगा था, लेकिन अब वो खुद पर ज़्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर सका था। अगर अर्शिया इसके आने वाली ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है तो इसके लिए मसला बन सकता था। इसलिए बेहतर था कि वो अर्शिया के बारे में जो कुछ सोचता है वो कम से कम अपनी बीवी को बता दे। आपको कोई गलतफहमी हुई है दुलकर, वो ऐसी नहीं है। यकीनन आपने इसकी बात का गलत मतलब निकाल लिया होगा। वो बहुत ईजी हो गई थी आपके साथ। मेरे ख्याल में वो जिस तरह मेरे साथ फ्री रहती है, इसी तरह वो आपके साथ भी एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट करने की कोशिश कर रही थी और आपने इस बात का गलत मतलब निकाल लिया। खैर मैं तैयार हो जाती हूँ, फिर डिनर पर चलते हैं। इसके मतलब की गहराई को वो बहुत अच्छे तरीके से समझ गई थी, लेकिन इस बात को बढ़ाना हरगिज़ नहीं चाहती थी। शायद आज अर्शिया से मिलने जाना मुमकिन नहीं हो सकेगा, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि दुलकर के दिल में अर्शिया के लिए कोई और बुरा ख्याल आए। इसने पहले ये गलतफहमी दूर करनी थी जो दुलकर को हो गई थी। वो अर्शिया को गलत तरह की लड़की समझ रहा था और इसकी बहन ऐसी नहीं थी, ये बात वो भी जानती थी और इसने इस बात का यकीन था अब और इसने इस बात का यकीन अपने शोहर को भी दिलाना था। इसलिए वो आज अपनी बात मनवाने के बजाय इसकी बात मान गई थी। वो लोग तकरीबन रात के 11:30 बजे घर में दाखिल हुए थे। तानी को एक बेहतरीन सा डिनर करवाने के बाद वो इसे अपने साथ एक लॉन्ग ड्राइव पर लेकर गया था। पता नहीं कहाँ कहाँ घुमाने के बाद वो इसे फिल्म दिखाने लेकर गया था जहाँ वो पहली दफ़ा गई थी। हाँ, कराची जैसे शहर में रहते हुए भी इसने ज़िंदगी में पहली दफ़ा सिनेमा में जाकर मूवी देखी थी और फिल्म भी इंतहाई बकवास। ऐसे एक्शन फिल्मों से इंतहाई नफरत थी। मार धार वाली कोई भी चीज़ इसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी।
लगती थी। लेकिन इसके शौहर को फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही थी, लेकिन इसके बार बार मुंह बनाने पर वो आधी फिल्म के बीच में ही उठ गया था, क्योंकि वो अपनी मानव बिल्ली को खुश करने के लिए लेकर आया था, ना कि खुद खुश होने के लिए। इसलिए अपनी बीवी का बिगड़ता हुआ मूड देखकर वो इसे लेकर लॉन्ग ड्राइव पर गया था, जहाँ इसने इसे आइसक्रीम खिलाई थी। और अब रात के तकरीबन 11 बजे वो घर में दाखिल हुए थे। इस छोटी सी डेट के बीच में इसने 2-3 दफ़ा अर्शिया का जिक्र किया था, लेकिन अर्शिया के जिक्र पर वो इसे घूर कर चुप करवा देता। एक तो वो लड़की से जहर लगती थी, और फिर जिस अंदाज में इसकी बीवी इसकी हमायत करती थी, वो तो इसे और भी ज़्यादा बुरा लगता था। ना जाने अचानक से वो लड़की से इतनी ज़्यादा बुरी क्यों लगने लगी थी। हालांकि वो इसकी साली थी, वो एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट कर सकते थे, और अगर वो इसे पहले जज ना कर चुका होता तो यकीनन वो इसकी अच्छी प्यारी सी बहन बन चुकी होती। दानिर 2 दफ़ा इसकी गलतफहमी दूर करने की कोशिश कर चुकी थी। दो तीन दफ़ा इसने इसकी बात 2-3 दफ़ा इसने बात ही बात में इसका जिक्र करने की कोशिश की थी, लेकिन वो इसे खामोश करवा देता। इसका कहना था कि वो इसे अपने साथ लेकर आया है, यानी वो इसके साथ वक्त गुजारना चाहता है। किसी तीसरे वजूद का इन दोनों के बीच में कोई जिक्र नहीं होना चाहिए। और फिर इसका बिगड़ता मूड देखकर वो खुद ही समझ चुकी थी कि इसे अर्शिया का जिक्र पसंद नहीं, इसलिए इसने खुद ही इसका जिक्र करना छोड़ दिया था। दरवाज़ा बंद करते हुए वो दोनों अंदर दाखिल हुए तो दरवाजे को ठीक से लॉक करता दुलकर अचानक इसके गिर्द अपनी बाहों का हिसार तंग करते हुए इसकी गर्दन पर झुक चुका था। इसकी ऐसी बेताबी देखकर तानीर खर परेशान हो गई थी। या अल्लाह धुलकर आप फिर से शुरू हो गए। वहाँ सिनेमा में भी आप उल्टी सीधी हरकतें कर रहे थे, यहाँ घर आकर आपको सुकून नहीं है। आप इंसान हैं या कोई जिन जो हर वक्त मुझसे चिमटे रहते हैं। वो फासला बनाते हुए बोली थी, लेकिन इससे पहले कि वो दूर होती वो अचानक इसके लबों पर झुकते हुए इसके लबों को पूरी तरह से कैद करता इसके नाजुक से वजूद को थाम चुका था। नहीं, मैं जिन हूँ, और बहुत खतरनाक जिन हूँ, जो तुम पर ऐसे काबज होना चाहता है कि तुम्हें दूसरी सांस भी ना आए। वो कहते हुए इसके लबों को शिद्दत से चूमने लगा था। अंदाज बेइख्तियार और बेबाक था, और वह सचमुच में इसकी सांसें रोक चुका था। दुलकर वो सांस लेने के लिए बुरी तरह से तड़पती इसे खुद से अलग करने लगी, लेकिन अगले ही लम्हे वो इसे अपनी बाहों में उठाता इसके नाजुक से वजूद को अपने सीने में छुपाए वो इसे इसके लबों को कैद करता कमरे की तरफ कदम भरा चुका था। दानिर की सांसें लम्हा लम्हा रुक रही थी, जबकि वो कोई जल्लाद बना इसके लब्बों को चूमते हुए शायद भूल गया था कि इसने दूसरे फरीक को सांस लेने की इजाज़त भी देनी है। बेखुद कर देती हैं तुम्हारी चलती सांसें, बहुत खतरनाक साबित होने वाली हो तुम मेरे लिए, लेकिन मैं तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा खतरनाक हूँ। इसकी गर्दन से दुपट्टा निकालते हुए वो एक झटके से इसकी कमीज को कंधे से नीचे सरका गया तो दानिर को अगले ही लम्हे एहसास हो गया था कि वो इसकी बाहों में बुरी तरह से कैद हो चुकी है और अब इसकी रिहाई मुमकिन नहीं है। रानैन का गुस्से से बुरा हाल हो रहा था। इसका बस नहीं चल रहा था कि सामने खड़े इस आदमी को लगाए 2 कान के नीचे जो इस पर रूल्स लागू कर रहा था। वैसे तो हो ही नहीं सकता था कि यह जगह किसी तरह के इंसान की मलकियत हो। ये तो कोई बहुत ही पुरानी जगह महसूस हो रही थी, और यकीनन ये किसी की मलकियत नहीं हो सकती थी। ऐसा लग रहा था जैसे राजू महाराजों के ज़माने का कुछ हो, लेकिन जिस तरह वो आदमी यकीन से कह रहा था इसे थोड़ा थोड़ा इसकी बात पर शक होने लगा था। लेकिन अपने सामने खड़े होकर इस सियासतदान को देखकर एक लम्हे के लिए तो वो खुद भी अजीब तरह की कैफियत का शिकार हो गई थी। वो इससे डरती नहीं थी, बल्कि इसकी जूती भी इससे नहीं डरती थी, लेकिन वो इसकी मलकियत में बगैर इसकी इजाज़त के घुस गई थी। ये बात मैटर के ये बात मेरिट के खिलाफ थी, और यहाँ इसकी गलती थी। वो खुद तो नहीं निकला था बाहर, लेकिन इसका कोई गार्ड इसके पास आया था और अपना हाथ इसके सामने कर गया। अपना कैमरा इधर दीजिए, और अपना मोबाइल भी जिसमें आपने फुटेज सेव की है फ़ौरन से पहले डिलीट कर रहे हैं ये सारा डेटा। आप इस जगह की किसी तरह की कोई भी वीडियो वगैरह नहीं बना सकती। ये किसी की मलकियत है, और बिना इजाज़त के आप किसी की मलकियत में इस तरह से नहीं घुस सकती। वो यकीनन कोई गार्ड ही था, फुल यूनिफॉर्म में, पीछे की तरफ बंदूक लिए वो इसे हुक्म दे रहा था। वो ना चाहते हुए भी अपना कैमरा और मोबाइल इसके हाथ में पकड़ाने पर मजबूर हो गई थी, जो अगले ही लम्हे इसका सामान लिए गाड़ी की तरफ बढ़ गया था। इस आदमी ने शायद इसे देखा नहीं था, या शायद इसे पहचाना नहीं था, लेकिन वो गार्ड तेजी से वहाँ सामने दिलरेज के पास जाते हुए इसका मोबाइल सामने करता फुटेज डिलीट करने लगा था। साथ ही कैमरे से भी हर तरह की तस्वीरें और फुटेज डिलीट की जा रही थी। और किसी किस्म की कोई वीडियो या फाइल वगैरह आपके पास है, वही गाइड
वही गार्ड वहीं पर खड़े खड़े इसे देखते हुए बोला तो इसने फौरन नफी में सर हिला दिया था। नहीं बेटा, हमारे पास और कुछ भी नहीं है, बस यही एक वीडियो बनाई थी मेरी पोती ने। सिर्फ किला देखते हुए हम एक्साइटेड हो गए थे, हमें लगा ये राजा महाराजों के जमाने की कोई जगह है। हमें हरगिज़ अंदाजा नहीं था कि इस तरह की कोई जगह होगी। वो तो हमने कुछ दिन पहले अखबार में इस जगह का जिक्र सुना था कि इस तरह का कोई पुराना किला यहाँ पर मौजूद है जो सालों से तबाह हो चुका है। बस वही शौक हमें यहाँ पर ले आया। हम इस तरह की जगह को डिस्कवर करते हैं, हमें अच्छा लगता है ऐसी पुरानी जगहों पर घूमना, लेकिन हम नहीं जानते थे कि ये जगह किसी की मलकियत है और ना ही अखबार में इस तरह का कुछ भी लिखा हुआ था। हमें लगा ये गवर्नमेंट की जगह है। अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा तो मतलब साफ था ये जगह गवर्नमेंट की नहीं है। अगर ये जगह गवर्नमेंट की होती तो यहाँ पर कम से कम एंट्री और नो एंट्री के बोर्ड लगे होते। आइंदा एहतियात कीजिएगा, दोबारा इस तरह की गलती आपको जेल का मुंह दिखा सकती है। वैसे भी आपकी पोती तो माशाल्लाह से दूसरों को रूल्स समझाती है, खुद थोड़े असूल इन्हें भी समझा दीजिए ताकि आने वाली जिंदगी में इनके लिए आसानी रहे। जिस तरह ये दूसरों की प्रॉपर्टीज और दूसरों के मालो असबाब में घुसती हैं, इनके लिए ये चीज काफी नुकसानदायक साबित हो सकती है। दिलरेस पर सुकून से अंदाज में बोल रहा था। महातब इन्हें ही किया हुआ था लेकिन इनकी तरफ देख नहीं रहा था। इसका सारा ध्यान अपने मोबाइल फोन की तरफ था। जबकि इसने कैमरा वापस करने का हुक्म देते हुए आगे मौजूद ड्राइवर को इशारा किया था, जो गार्ड का इंतजार किए बगैर ही गाड़ी आगे बढ़ा ले गया था, जिसे देखकर रानी ने गुस्से से पैर पटके थे, जबकि दादू ने तो गहरा सांस लिया था। अपनी गलतियों का एहसास नहीं, दूसरों को इनकी गलतियों का एहसास दिला रहा है। जिंदगी में कुछ अच्छा भी किया है इसने, इसको सियासत में रखा किसने है? इस इंसान को तो मैं वहां एक्सपोज करूंगी कि जहां ये पानी भी नहीं मांगेगा। इसे क्या लगता है मुझसे मेरी ही डिग्री छीन कर, मुझसे मेरी ही सहाफत का लाइसेंस छीन कर इसे सुकून से बैठने दूंगी? हरगिज नहीं। इसे तो मैं इसकी औकात याद दिलाऊंगी। गलत जगह पंगा लिया है इसने। रानी ने गुस्से में गाड़ी में बैठती दादू को देखा, जो नफी में सर हिलाते हुए खुद भी गाड़ी में बैठने लगे थे। बेटा, जितना हो सके ऐसे लोगों से दूर ही रहो तो ही तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। ये आदमी काफी खतरनाक लगता है, इसके अंदाज से ही पता चल रहा है ये किसी छोटे दरिया की मछली नहीं, ये किसी बड़े समुद्र की शार्क है जो अपने आगे पीछे मौजूद सारी मछलियों को निकल जाएगी। तुम यहीं से अंदाजा लगाओ कि तुमने इसे इतना नुकसान पहुंचाया, ये जानते हुए भी वो तुम्हें इस बात का एहसास दिलाए बगैर आगे बढ़ गया। तुम मानो या ना मानो, तुमने इसके लिए जो भी किया है, इसे इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर तुमने दोबारा इसे कोई भी पंगा लिया तो इसे फ़र्क भी पड़ेगा और वो तुम्हें भी फ़र्क पड़ने पर मजबूर कर देगा। अच्छा, तो मुझे क्या करना चाहिए? इसे डर कर बैठ जाना चाहिए? वह गाड़ी स्टार्ट करते हुए गुस्से से दादू को देखते हुए बोली थी, जिस पर दादू ने इसकी शेरनी वाले अंदाज पर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ नफी में सर हिलाया था। मैं किसी से नहीं डरती और न ही मैं ऐसे लोगों से डरने वाली हूँ। मैं किसी से डर कर जिंदगी नहीं गुजार सकती। अगर जीना है तो सर उठाकर जीना है। मुझे खौफ और डर का सबक ना पढ़ाए तो आपके लिए बेहतर रहेगा दादू, वरना। ओहो, बस बस, मैं डर गया मेरी जान, मैं डर गया। दादा इसके अंदाज में बोले थे दादा इस अंदाज में बोले थे कि वह खिलखिलाकर हंसती गाड़ी की स्पीड तेज कर गई थी, जबकि इसका मूड बेहतर देखकर दादा जान को भी कुछ सुकून मिला था। वरना इनकी ये पोती जरा सी बात का पतंगर बनाने में कितना वक्त लगाती थी। बस एक बात तो इन्हें आज पता चल ही गई थी, इसे ये आदमी जहर लगता है, बल्कि जहर से भी ज्यादा कड़वा लगता है। और इस आदमी को एक्सपोज करने के लिए जल्द ही वो कुछ ना कुछ करेगी। अब वो क्या करने वाली थी ये तो वो नहीं जानते थे, लेकिन ये जरूर जानते थे कि इसकी छोटी छोटी पंगेबाजियां कम से कम दिलरेज कर देसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा इंसान था। और अगर इसे इतने बड़े स्कैंडल से कोई फर्क नहीं पड़ा था तो आने वाले वक्त में इसे किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि इसकी नज़र में ये चीज़ें कोई अहमियत ही नहीं रखती थी और ये चीज़ बहुत बेहतर थी इनके लिए। वो हरगिज़ नहीं चाहते थे कि दिलरेज कर देसी जैसे शख्स की नज़र इनकी पोती पर आए। बेहतर था कि इनकी पोती ऐसे लोगों की नजरों से बचकर रहे। एक छोटी सी गलती इसकी पढ़ाई रुकने पर मजबूर कर गई थी, तो इसकी बहादुरी ऐसे लोगों की आंखों में किस तरह से न छुपती। वो जानते थे अगर इनकी पोती का यही जज्बा आगे भी कायम रहा तो आने वाले वक्त में इसे काफ़ी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इन्हें अपनी पोती पर फख्र था, इन्हें यकीन था वो लड़ना जानती है, वो अपने हक में आवाज़ उठाना जानती है, वो छुप कर या दब कर रहने वालों में से नहीं है। और यही चीज़ अपनी पोती पर फख्र करने पर मजबूर करती थी इन्हें। हाँ, इन्हें फख्र था अपनी पोती पर कि इनकी पोती बहादुर है। मैंने कुछ नहीं। रिलैक्स बेटा, बात करने की कोशिश मत करो, तुम्हें तकलीफ होगी। तुम्हारे मुंह के अंदर की सारी झिल छल चुकी है, जख्म काफ़ी बड़े हैं,
تمہیں بات کرتے ہوئے بھی تکلیف ہوگی میری بچی، آرام سے لیٹی رہو، کچھ بھی مت بولو، ایک نرس بے حد نرمی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ اس نے بڑی مشکل سے آنکھیں کھولتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ اس کے منہ پر شدید قسم کی جلن ہو رہی تھی۔ منہ کے اندر کا کیا حال تھا وہ خود بھی نہیں جانتی تھی، لیکن اس کے چہرے پر جلن اور بے تحاشا تکلیف تھی۔ وہ بہت مشکل سے صرف ایک آنکھ کھول پاتی تھی، سامنے اور وہ بہت مشکل سے صرف ایک ہی آنکھ کھول پاتی سامنے دیکھ رہی تھی۔ بیٹا، میں نہیں جانتی کہ تمہارے ساتھ یہ ظلم کیوں کیا گیا ہے، لیکن یقین کرو جو تمہاری حالت ہے مجھے تم سے دیکھا تک نہیں جا رہا۔ ایسا کون سا گناہ کر دیا ہے تم نے جو پولیس والے تمہیں 3rd ڈگری ٹارچر دے رہے تھے؟ اتنی تکلیف کیسے برداشت کر رہی ہو تم؟ دیکھو میری جان، اگر تم کچھ جانتی ہو تو بتا دو ان لوگوں کو۔ یہ پولیس والے کبھی کسی پر رحم نہیں کھاتے، یہ وردی والے کبھی کسی کے نہیں ہوتے۔ وہ بے حد نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے بول رہی تھی۔ شاید اس کی حالت پر ان کو ترس آ گیا تھا، لیکن حورے سے کیا بتاتی کہ وہ کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ وہ تو بس ایک ایسی مصیبت میں آپ پھنسی تھی جس کے بارے میں اسے خود بھی کچھ علم نہیں تھا۔ یہ کہہ کر کہ وہ بے قصور ہے، اس نے کچھ نہیں کیا، وہ تھک چکی تھی۔ اب تو زبان بھی اس کے ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اب اتنی ہمت ہی نہ رہی تھی کہ وہ خود کو بے گناہ کہہ پاتی۔ صرف لب کھولنے سے ہی تکلیف اتنی کہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی، تو کیسے کسی کو اپنی بے گناہی کا ثبوت دیتی۔ وہ بڑی مشکل سے آنکھیں کھولے سامنے کھڑی اس عورت کو دیکھ رہی تھی جو اس سے ہمدردی کر رہی تھی۔ اس عورت نے اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھا تو اس نے پوری شدت سے اس کے ہاتھ کو تھام لیا، جیسے وہ اسے اس تکلیف سے بچا لے گی، لیکن وہ اسے اس مصیبت سے نکال دے گی۔ اللہ تم پر رحم کرے میری بچی، یہ کیا حالت ہے تمہاری؟ تمہیں دیکھ کر تو تم پر ترس آتا ہے، نہ جانے تمہارا یہ حال کیوں کیا گیا۔ اللہ تم پر رحم کرے۔ اگر تم کچھ جانتی ہو تو انہیں بتا دو۔ تمہارے پیٹ پر بوٹ کا نشان تھا، تمہیں اتنی زور سے پیٹ پر مارا گیا ہے کہ ڈاکٹر کو شک ہے کہ تمہارے اندر بچہ پیدا کرنے کی اللہ نہ کرے ایسا کچھ بھی ہو، اللہ نہ کرے کسی بھی بچی سے ماں بننے کا حق چھین جائے۔ دراصل یہ بات یہ ہے کہ جب تمہاری رپورٹس آئی تو ڈاکٹر تمہارے ایکس رے وغیرہ چیک کر رہی تھی، اور اس کے بیچ میں جو چیزیں آ رہی تھی نا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ تمہارے پیٹ پر اتنے زور سے مارا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے آنے والی زندگی میں تمہیں اس چیز کو لے کر اسٹرگل کرنا پڑے۔ اللہ پاک تمہاری گود بھرے، تمہیں کبھی اس طرح کی مصیبت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ لیکن اولاد کے بنا عورت کی کیا زندگی ہوتی ہے، یہ میں بہت اچھے سے سمجھ سکتی ہوں۔ میں نے جب سے یہ بات سنی ہے تمہارے قریب سے اٹھی نہیں ہوں۔ ویسے تو میری ڈیوٹی ٹائم ہی ختم ہو چکا ہے، لیکن تم پر ہونے والا ظلم مجھے یہاں سے کہیں جانے نہیں دے رہا۔ وہ پریشانی سے اسے بتا رہی تھی، جبکہ حورے کو تو لگ رہا تھا جیسے وہ کچھ سن ہی نہیں پا رہی۔ ہاں، اسے اپنے پیٹ میں شدید قسم کی تکلیف تھی، اور یہ تکلیف کیوں تھی وہ جانتی تھی۔ اسے یاد تھا کہ کبیر نے اس کے پیٹ پر پیر مارا تھا۔ ہاں، اس ظالم انسان نے ہی تو ٹارچر روم میں لانے سے پہلے اس پر ظلم کی انتہا کر ڈالی تھی۔ وہ لوگ کیا پوچھ رہے تھے، کیوں پوچھ رہے تھے، وہ نہیں جانتی تھی، لیکن اسے جس گناہ کی سزا مل رہی تھی وہ سوائے خدا کے کسی سے شکوہ نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا غیرت مند باپ اس کی قبر بنا چکا تھا، یعنی اسے مردہ قرار دے دیا گیا تھا۔ پولیس کے مطابق حورے عالمگیر مر چکی تھی، تو پھر ان کے مطابق تو ایک فیک شناخت میں یہاں گھوم رہی تھی۔ وہ جانتی تھی پاکستان میں یہ گناہ ہے، اور یہ گناہ بہت بڑا ہے۔ کسی کی شناخت استعمال کرنا ایک فراڈ کا کیس ہے۔ ایسے میں دہشت گردی کے کیس میں جس طرح اس کا نام آ رہا تھا وہ سب بھی اسے سمجھ میں آ رہا تھا۔ ہاں، وہ قانون کے داؤ پیچ سمجھتی تھی، وہ خود IPS بننا چاہتی تھی۔ اس نے دن رات ایک کی تھی کسی بڑی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کے لیے۔ اس کے ہاتھوں کو توڑ دیا گیا تھا صرف اس لیے کیونکہ وہ ایک بیٹی تھی۔ اس کے بابا کی خواہش تھی کہ ان کا کوئی بیٹا ہوتا تو وہ اس سے پولیس میں بھرتی کرواتے۔ وہ اپنے بابا کی خواہش پوری کرنا چاہتی تھی، وہ ایک پولیس انسپکٹر بننا چاہتی تھی، لیکن اس کے خواب توڑ دیے گئے تھے صرف اور صرف اس لیے کیونکہ وہ ایک بیٹی تھی۔ عورت ہونا گناہ تھا۔ ہاں، آج کے دور میں عورت ہونا گناہ تھا، لیکن یہ گناہ وہ کر چکی تھی۔ وہ ایک بیٹی ہو کر پیدا ہو گئی تھی جس کی سزا اسے ساری زندگی بھگتنی تھی۔ اپنی آنکھوں سے بہتے آنسو سے اس کے زخم جل رہے تھے، اسے شدید تکلیف ہو رہی تھی۔ تکلیف سے اسے مزید رونا آ رہا تھا، اتنا رونا آ رہا تھا کہ وہ چیخیں مار مار کر رونا چاہتی تھی، لیکن تکلیف اور بے بسی کی انتہا یہ تھی کہ وہ چیخیں تک نہیں مار پا رہی تھی۔ ہاں، وہ کچھ نہیں کر پا رہی تھی، وہ بے بسی کی انتہا پر تھی۔ جب اسے باہر کسی کی مردانہ آواز سنائی تھی، اور یہ آواز ہی کافی تھی اس کے اندر تک کو ہلانے کے لیے۔ اس کے رگ رگ میں جیسے خوف اتر چکا تھا۔ ہاں، یہ اسی شخص کی آواز تھی۔ اسے لگا جیسے پوری دنیا اس کے سامنے تباہ ہو رہی ہے۔ وہ شخص اس کے سامنے آیا تو وہ مر جائے گی،
وہ اسے دیکھ نہیں سکتی تھی۔ ہاں وہ نہیں دیکھ سکتی تھی اسے، اس میں ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ اسے دیکھ پاتی۔ خوف سے اس کا پورا بدن لرزنے لگا۔ نرس بہت پریشان ہو گئی تھی اس کی حالت دیکھ کر۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی پیار سے اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اس شخص کی آواز ہی اتنی خطرناک تھی کہ اس کا روم روم کانپنے لگا تھا۔ وہ اس شخص کو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ہاں وہ نہیں دیکھ سکتی تھی، اسے دیکھنے سے بہتر تھا مر جانا، لیکن اس شخص کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسے دروازے پر کسی کا سایہ محسوس ہوا تو اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ شاید اس شخص کو اس پر ترس نہ آتا، لیکن قسمت نے اس پر ترس کھا لیا تھا۔ شاید قسمت بھی نہیں چاہتی تھی کہ وہ دوبارہ اس کا سامنا کرے۔ ارے کیا ہو گیا اس لڑکی کو؟ یہ اچانک بے ہوش کیسے ہو گئی؟ ڈاکٹر ڈاکٹر کبیر ابھی دروازے پر کھڑا تھا جب اچانک ہی نرس اندر سے بھاگتی ہوئی باہر نکلی تھی۔ کبیر نے ایک نظر بیڈ پر پڑے اس وجود کو دیکھا تھا۔ قدم آگے بڑھاتے ہوئے اس نے اسے دیکھنا چاہا۔ وہ پوری طرح سے بے ہوش تھی۔ ابھی تو ڈاکٹر کہہ رہی تھی کہ وہ ہوش میں ہے اور کافی بہتر حالت میں ہے، تو پھر یوں اچانک سے وہ بے ہوش کیسے ہو گئی؟ وہ سوچتے ہوئے دوبارہ سے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ اسے ڈاکٹر سے اس کی کنڈیشن جاننی تھی۔ ابھی اس کا کام پورا ہوا کہاں تھا جو وہ اسے مرنے کی بھی اجازت دیتا؟ ہاں وہ ازن کبیر کی حراست میں تھی، اور ازن کبیر کی اجازت کے بغیر کوئی مر بھی نہیں سکتا، ورنہ وہ مرنے والے کی لاش سے بھی سچ نکلوانے کا ہنر رکھتا تھا۔ اور جب تک یہ لڑکی ہر طرح کی سچائی اس کے سامنے بیان نہ کرتے تب تک اسے سکون نہیں آنا تھا۔ ڈاکٹر اندر آتے ہوئے اسے چیک کرنے لگی تو کبیر کمرے سے باہر نکل گیا تھا، اور وہیں باہر بیٹھ کر وہ ڈاکٹر کے آنے کا انتظار کرنے لگا تاکہ جان سکے کیا اس لڑکی کو اچانک سے ہوا کیا ہے۔ وہ تقریباً 3 بجے کے پاس روشانے کے گھر پہنچے تھے۔ پہلے انٹی نے اپنے ساتھ شاپنگ پر لے کر گئی تھی، جہاں روشانے نے اپنی مرضی سے بہت ساری چیزیں خریدی تھی۔ وہ آبیہ کے لیے بھی بہت کچھ لینا چاہتی تھی، لیکن آبیہ نے منع کر دیا۔ وہ ہرگز اتنے خرچے نہیں کر سکتی تھی جتنا بعد میں اس کے والدین افورڈ نہ کر سکیں، لیکن روشانے نے آبیہ کے لیے اس کی ڈریس سے میچنگ کرتا ہوا لباس لیا تو وہ بار بار اسے انکار کرتی رہی، لیکن پھر انٹی نے اسے اتنے پیار سے سمجھایا کہ روشانے صرف اپنی خوشی چاہتی ہے۔ وہ تمہارے ساتھ میچنگ ڈریس پہننا چاہتی ہے، اسے پہننے دو، دوستی کو پیسوں میں مت تولو۔ اور انٹی کی بار بار کہنے پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مجبور ہو گئی تھی اسے لینے کے لیے۔ روشانے اس کے حالات سے واقف تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کس طرح کے خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس کے لیے زیادہ کچھ نہیں کر سکتی، لیکن جس طرح روشانے دونوں ہاتھوں سے اس پر لوٹا رہی تھی اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ اپنی دوستی کو کم سے کم پیسوں کی وجہ سے خراب نہیں کر سکتی تھی۔ روشانے کی شاپنگ تقریباً 2 گھنٹے تک چلی تھی، اور پھر وہ اسے لے کر اپنے گھر آئی تھی، جہاں سب سے پہلے تو روشانے کا بھائی آ کر اس سے ملا تھا، اور پھر گھر پہ ہوتی تیاری کو دیکھ کر وہ خود بھی حیران رہ گئی تھی۔ اس نے آج تک برتھ ڈے پارٹی پر اس طرح کی تیاری نہیں دیکھی تھی۔ روشانے کے ساتھ اس کی اتنی پرانی دوستی بھی ہرگز نہیں تھی۔ وہ تو 3rd ایئر میں پہلی دفعہ کالج میں آ کر اس سے ملی تھی، ورنہ اس سے پہلے اس نے FSC کسی اور کالج سے کیا تھا، جبکہ روشانے تقریباً 2 سال سے اسی کالج میں تھی، اور یہاں آ کر ان کی دوستی ہوئی تھی۔ وہ روشانے کے گھر میں پہلی بار آئی تھی۔ اس سے پہلے جب وہ اس کے کزن کی شادی میں گئی تھی تب ان لوگوں نے رستے سے اسے پک کیا تھا۔ روشانے کا گھر اتنا بڑا اور اتنا خوبصورت ہوگا اسے ہرگز اندازہ نہیں تھا۔ میں اپنا روم دکھاتی ہوں۔ اپنی مرضی کے حکم نوکروں پر جھاڑنے کے بعد وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے اپنے کمرے کی طرف لے گئی تو وہ بھی خوشی خوشی اس کے ساتھ چلی گئی تھی، جبکہ سرنیش نے ملازم سے کہہ کر ان کے لیے کچھ کھانے پینے کو بھیجا تھا۔ کسی چیز کا اتنا ڈر، اتنا خوف، اس نے شاید اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی موت دیکھ لی ہے، یا یوں کہنا بہتر رہے گا کہ بس موت کے منہ سے واپس آئی ہے۔ ڈاکٹر باہر نکلتے ہوئے سامنے کبیر کو دیکھ کر بولی تھی، جو خود بھی تھوڑا حیران ہوا تھا۔ وہ ٹھیک تھی، بہت بہتر کنڈیشن میں تھی۔ میں اس کے پاس ہی بیٹھی اس سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ اشاروں میں میری بات کا جواب دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے کچھ بولنے کی کوشش کی تھی، لیکن پھر جیسے ہی انسپکٹر صاحب کی آواز اس کے کانوں میں پڑی، نہ جانے اسے کیا ہو گیا۔ اس کا پورا بدن کانپنے لگا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کی حالت اتنی خراب ہو گئی کہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ مجھے تو لگا کہ لڑکی مر گئی ہے۔ وہ نرس جو تھوڑی دیر پہلے وہاں اندر خورے کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، اب وہ سب کچھ بیان کرنے لگی، جبکہ کبیر خود بھی یہ سن کر حیران ہوا تھا کہ وہ لڑکی اس کے ڈر سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ اب کتنی دیر میں اسے ہوش آئے گا، اور کب وہ اس کنڈیشن میں آئے گی کہ ہم اسے مزید پوچھ گچھ کر سکیں۔ ڈاکٹر، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، دوبارہ سے بتا رہا ہوں، یہ دہشت گردی کا کیس ہے، مطلب کہ ملک کو تباہی کی طرف لے جانے والا کیس۔
مجھے نہیں پتا کب کہاں کیسے دھماکے ہونے والے ہیں، لیکن آج کل میں یہ لوگ اپنے مقصد تک پہنچ جائیں گے۔ ہمارے ہی ملک کے نوجوان لوگوں کو اٹھا کر ان کی جسموں پر بم باندھ کر انہیں بے موت مارا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے گا، اس لڑکی کے ساتھ کسی طرح کی ہمدردی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہوں گے جنہیں ملک کے دشمنوں میں شامل کیا جاتا ہے، کیونکہ ایسے لوگوں کے ساتھ صرف وہی ہمدردی کر سکتے ہیں جنہیں ملک سے محبت نہ ہو۔ ان لوگوں کا ایک چھوٹا سا مشن بھی اگر کامیابی کی طرف گیا تو وہ ہزاروں لوگوں کی موت ہوگا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ ڈاکٹر سے اس کے مجرم کے ساتھ وہ زیادہ ہی نرمی سے پیش آ رہے ہیں، تو اب وہ سختی سے انہیں سمجھانے لگا تھا کہ وہ لڑکی کسی بھی طرح کی نرمی کے لائق نہیں ہے، اس لیے بہتر ہوگا کہ نرمی دکھانے کے بجائے صرف اپنے کام پر دھیان دیا جائے۔ جبکہ ڈاکٹر اس کی بات سن کر ذرا حیران ہوئی تھی۔ وہ معصوم سی لڑکی ہرگز اس طرح کی کوئی مجرم محسوس نہیں ہوئی تھی کہ وہ اس پر سختی کرتے۔ معاف کیجیے گا انسپکٹر، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ بچی ایسا کچھ بھی کر سکتی ہے۔ مجھے بچی لگتی ہے وہ۔ آپ کو کیا لگتا ہے دہشت گرد اس کے جیسے دکھتے ہیں؟ یہ بیچاری تو خود زندگی سے ہاری ہوئی ہے۔ حالت دیکھیں اس کی، موت کو چھو کر واپس آئی ہے۔ کسی کو اپنی زندگی سے کچھ زیادہ ہی پیار نہیں ہوتا، کسی کو اپنی زندگی سے زیادہ کچھ پیارا نہیں ہوتا۔ اگر وہ کچھ بھی جانتی تو یقین کرے اب تک آپ کو بتا چکی ہوتی جو کچھ آپ لوگوں نے اس کے ساتھ کیا ہے۔ اس کے بعد بھی اگر وہ کچھ نہیں بول رہی تو مطلب صاف ہے کہ وہ بے گناہ ہے، لیکن آپ لوگ تو شاید اندھے گونگے بہرے ہو چکے ہیں۔ اس کی حالت دیکھیں، وہ ڈاکٹر تو کچھ نہ بولی تھی، لیکن نرس زیادہ دیر تک یہ سب کچھ برداشت نہ کر سکی۔ کبیر کے منہ سے اس طرح کی باتیں انہیں اچھی نہ لگی تھی۔ اس کے ساتھ ظلم کیا جا رہا تھا، اور پھر جس طرح وہ سختی کرنے کی بات کر رہے تھے، مطلب صاف تھا وہ چاہتے تھے کہ ڈاکٹر بس کسی بھی طرح سے ہوش میں لے کر آئے اور پھر دوبارہ سے ان درندوں کے حوالے کر دے، اور ایسا وہ لڑکی ڈیزرو نہیں کرتی تھی۔ سسٹر، میرے خیال میں آپ کو اس لڑکی سے کچھ زیادہ ہی ہمدردی ہو رہی ہے۔ خیر میں نہیں جانتا کہ دہشت گرد کیسے دکھتے ہیں، لیکن ایک بات تو طے ہے، اس لڑکی کا تعلق ایسے ہی لوگوں سے ہے، ورنہ کیا تک بنتی ہے کہ ہر ثبوت اس کے خلاف چلا جائے۔ اگر یہ معصوم ہوتی تو جھوٹی شناخت کیوں استعمال کرتی؟ اگر یہ معصوم ہوتی تو کسی کی غلط پہچان کیوں استعمال کرتی؟ اس کے علاوہ ہمیں ایک اور لڑکی کی معلومات بھی مل رہی ہیں، اس کو بھی آج یا کل حراست میں لے لیا جائے گا اور اس کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جائے گا، کیونکہ جب بات ملک پر آتی ہے تب ہم اور کسی چیز کو نہیں سوچنا چاہتے اور نہ ہی دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور بہتر ہوگا آپ بھی صرف اور صرف اپنے کام پر دھیان دیں، نہ تو اس لڑکی پر ترس کھائیں اور نہ ہی اس لڑکی کے ساتھ فضول وقت گزاریں۔ یہ لوگ چلاک ہوتے ہیں ہمدردیاں بٹورنے میں، یہاں تک کہ آپ کو وہ لڑکی معصوم لگی تو ایسے کام میں ایسے ہی لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے جو شکل سے معصوم ہو، لیکن یہ کتنے معصوم ہوتے ہیں یہ آپ کو ہر ایک بم دھماکے کے بعد پتہ چل جاتا ہے، جو ہر نیوز چینل پر ہزاروں لوگوں کی جان بحق ہونے کی خبریں چلتی ہیں۔ باقی میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ کوپریٹ کریں گے، اور اگر کوپریٹ نہیں کر سکتے تو میرا خیال ہے کراچی میں کافی سارے اور بھی ہسپتال ہیں جہاں پر علاج کروایا جا سکتا ہے۔ وہ غصے سے کہتے ہوئے خورے کے کمرے کی طرف چلا گیا تھا، جبکہ ڈاکٹر نے غصے سے نرس کو گھورا تھا۔ کسی پولیس والے کے ساتھ اس طرح کا بحث ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا تھا۔ ارحان چھٹی پر ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارحان اچانک کہاں چلا گیا؟ مجھے بتائے بغیر تو وہ کہیں نہیں جاتا۔ تل کر اندر داخل ہوا تو سب سے پہلے پولیس افسر نے اسے بتایا تھا کہ صبح ارحان چھٹیوں کی درخواست دے کر یہاں سے کہیں جا چکا ہے۔ معلوم نہیں سر، سننے میں آیا ہے کہ وہ سندھ کی طرف گئے ہیں، کوئی مسئلہ ہو گیا تھا ان کی فیملی میں، تو صبح اپلیکیشن دی اور کہہ دیا کہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ ڈی ایس پی سر نے بڑی مشکل سے ان کی درخواست پر عمل کیا ہے، ورنہ فی الحال تو وہ کسی کو چھٹیاں دینے کو تیار ہی نہیں تھے۔ جانتے تو ہیں آپ، جب سے یہ سب شروع ہوا ہے اب کسی بھی افسر کی چھٹیاں منظور نہیں ہو رہی۔ ہاں وہ تو میں جانتا ہوں، ارحان کیسے کہیں جا سکتا ہے، اور مجھے بتائے بغیر تو وہ کبھی کہیں نہیں گیا۔ وہ پریشان ہوتا اپنا موبائل نکالتے ہوئے وہاں سے باہر نکل گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ارحان کدھر چلا گیا تھا۔ ہاں جانے کیا کر رہا ہے، یقیناً سڑ رہا ہوگا اس کبیر کی بک بک سن کر۔ اسے ارحان کی پرسکون سی آواز سنائی دی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کہیں پر چہل قدمی کر رہا ہے۔ سالے، مجھے اس کبیر کے ساتھ مرنے کے لیے چھوڑ کر خود تو چھٹیوں پر چلا گیا۔ کون سی آگ لگ گئی تھی تیرے خاندان والوں کو جو فیملی میں موت اور زندگی کا مسئلہ ہو گیا تھا؟ ذرا مجھے بھی تو بتا، ایسی کون سی محبت تیری پھوٹ رہی تھی تیری فیملی والوں کے لیے کہ تو زندگی اور موت کے مسئلے حل کرنے کے لیے پہنچ گیا؟ اور سن کون سی تیری مامی چاچی رہتی ہیں جہاں جانا ضروری تھا؟ وہ غصے سے پھرا ہوا تھا۔ وہ اسے کبھی جیسی مصیبت کے حوالے اکیلے کیسے کر کے جا سکتا تھا؟ وہ دونوں اس کو سہتے تھے، برداشت کرتے تھے۔ وہ مصیبت ایک انسان برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس مصیبت کا نام اذن کبیر تھا، جو شاید مرتے دم تک ان کے سروں پر تلوار کی طرح لٹکنے والی تھی۔ یار اسی کیس کے سلسلے میں آیا ہوں، چھٹیاں مجھے مل نہیں رہی تھی اور مجھے یقین ہے کہ وہ لڑکی بے گناہ ہے۔ میں سندھ آیا ہوں
اس لڑکی کی معلومات لینے کے لیے اس کے اسکول کالج سے، اس کے گھر سے، آگے پیچھے کے لوگوں سے، ہر جگہ سے میں اس کی معلومات حاصل کروں گا، چاہے وہ ازن کچھ بھی کیوں نہ کہے۔ اس کیس میں مزید کوئی بھی افسر وقت برباد نہیں کرنا چاہتا، لیکن میرا دل کہتا ہے وہ لڑکی بے گناہ ہے اور میں اسے بے گناہ ثابت کروں گا۔ میں اس کے لیے یہاں آیا ہوں۔ بھئی تیرا دماغ خراب ہے؟ وہ کیس حل ہو چکا، مجرم مل چکا ہے، اور تم؟ وہ لڑکی مجرم نہیں ہے دلکر، میں یقین سے کہتا ہوں وہ لڑکی بے گناہ ہے، اور میرا یقین کبھی غلط ثابت نہیں ہوا، یہ تو بھی جانتا ہے۔ اور یقین کر، اگر وہ لڑکی گناہگار ہوئی، اگر وہ لڑکی دہشت گرد ہوئی، تو اس وردی کی قسم کھاتا ہوں زندگی میں وردی نہیں پہنوں گا، نوکری سے ریزائن کر دوں گا، اپنے باپ کا بزنس سنبھالوں گا، میری نظریں دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ میرا یقین کہتا ہے وہ لڑکی بے گناہ ہے، اور میں اسے بے گناہ ثابت کروں گا، اور اگر میں نہیں کر پایا تو اپنے خوابوں کو لات مار کر اپنے باپ کی غلامی کروں گا۔ ملتا ہوں میں تجھ سے اس لڑکی کی بے گناہی کا ثبوت لے کر، وہ کہتے ہوئے فون بند کر گیا تھا، جبکہ دلکر حیران رہ گیا تھا، آخر اس لڑکی میں ایسا بھی کیا تھا جو ارحان جیسا بندہ اسے بے گناہ ثابت کرنے پر تلا تھا۔ نہ جانے کیوں، لیکن اس کے دماغ میں بھی ایک لمحے کے لیے اس لڑکی کو دیکھنے کا خیال ضرور آیا تھا۔ وہ کمرے کے اندر داخل ہوا تو سامنے بیڈ پر بے ہوش وجود پڑا ہوا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہوئے وہ اس کے قریب آ کر رکا تھا۔ اس کا چہرہ زخموں سے بھرا ہوا تھا، جبکہ اس کی حالت بھی کافی نازک لگ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے عجیب سے احساس نے اسے آن گھیرا تھا۔ اس نے اپنے دل پر ایک دفعہ پھر سے ایک نرم سا لمس محسوس ہوا تھا، تو بے ساختہ ہی اس کا ہاتھ اس کے دل کے مقام پر آ ٹکا تھا، جو بے ترتیبی سے دھڑک رہا تھا۔ اچانک سے اس کے دل کو کیا ہوا تھا؟ وہ کیوں اتنا شور مچانے لگا تھا؟ اسے اس کمرے میں عجیب سی گھٹن محسوس ہونے لگی تھی۔ ایسا لگا جیسے کوئی عجیب سی طاقت ہے جو اسے اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ وہ لمحے میں ہی بے آرامی محسوس کرنے لگا تھا، حالانکہ اپنے مجرموں کو اس حالت میں دیکھ کر اسے سکون ملا کرتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں آج وہ سکون کہاں تھا؟ نہیں مل رہا تھا اسے سکون۔ اس لڑکی کو تکلیف میں دیکھ کر اسے بے چینی ہو رہی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اس تکلیف کو محسوس کر رہا ہے۔ نہیں، وہ نہیں محسوس کرتا تھا کسی کی تکلیف کو، وہ تو زندہ درندہ تھا۔ لوگ اسے درندہ کہتے تھے۔ وہ تو کسی کے لیے نرم جذبات نہیں رکھتا تھا، وہ نہ تو کسی پر ترس کھاتا تھا۔ تو یہ کیا ہو رہا تھا اسے؟ اس نے اپنے دل کو ہلکا سا مسئلہ تھا، دل کی بےقراریاں عروج پر تھی، وہ اپنے دل کا مسئلہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اس نے ایک نگاہ پھر سے اس کے چہرے پر ڈالی، دل نے کہا تھا کہ نگاہیں اس کے چہرے سے نہ ہٹے۔ وہ خوبصورت نہیں لگ رہی تھی، بلکہ بالکل بھی خوبصورت نہیں لگ رہی تھی، بلکہ اس کا چہرہ بھیانک لگ رہا تھا۔ اس کی حالت بہت نازک تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دماغ میں وہ چہرہ لہرایا تھا جب اس نے نقاب ہٹا کر اس کا چہرہ پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ وہ چہرہ اس چہرے سے بالکل مختلف تھا، بالکل مختلف۔ وہ ایک خوبصورت پری پیکر تھی، یہ ایک بدنما چہرہ تھا، ایک مجرم کا چہرہ تھا۔ اس کا دل کیوں عجیب انداز میں دھڑک رہا تھا؟ یہ کیا ہو رہا تھا اس کے ساتھ؟ وہ اپنی بےقراری کو برداشت نہیں کر پایا تو تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا، لیکن نہ تو دل نے شور مچانا چھوڑا تھا اور نہ ہی اس نے بے لگام دوڑنا چھوڑا تھا۔ ڈاکٹر اسے پکارتی رہ گئی، لیکن وہ رکا نہیں۔ ڈاکٹر اسے کیوں پکار رہی تھی وہ نہیں جانتا تھا، لیکن وہ ایک لمحے کے لیے بھی اس ہسپتال میں رکنا نہیں چاہتا تھا۔ اسے لگا اگر وہ اس ہسپتال میں ایک لمحہ بھی رکا تو وہ گھٹن سے مر جائے گا۔ شاید وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ گھٹن صرف اس ہسپتال یا اس کمرے کے اندر نہیں، یہ گھٹن اب اس کی زندگی کی گھٹن ہے جو کبھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑنے والی۔ وہ آج بھی صبح صبح اسے دیکھنے کے لیے آ گیا تھا۔ وہ یہاں کیوں آیا تھا وہ نہیں جانتا تھا۔ اس لڑکی کے ساتھ اسے کوئی ہمدردی نہیں تھی، لیکن پھر بھی اس لڑکی کی سوچ اس کے دماغ سے نہیں نکلتی تھی۔ ارحان چھٹیوں پر سندھ گیا ہوا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کی فیملی میں کوئی بہت بڑی پرابلم ہو گئی ہے، حالانکہ وہ جانتا تھا اس کی فیملی میں کوئی پرابلم نہیں ہوئی، بلکہ سندھ جانے کے پیچھے کہیں نہ کہیں وجہ یہ لڑکی ہی تھی۔ نہ جانے اس لڑکی میں ایسا کیا تھا کہ ہر کسی کو وہ بے قصور لگ رہی تھی، خود اپنی آنکھوں سے ثبوت دیکھنے کے بعد بھی۔ اور ارحان کا سندھ چلے جانا اس کے نزدیک ایک بے وقوفی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اس نے ارحان کو اس چیز پر کچھ بھی نہیں کہا تھا، نہ جانے کیوں۔ لیکن پہلی دفعہ اس کے ذہن میں یہ خیال آیا تھا اگر وہ لڑکی سچ میں بے قصور نکلی تو؟ نہیں، ایسا ممکن ہی نہیں ہے، وہ بے قصور نہیں ہے، اور نہ ہی وہ بے قصور ثابت ہو سکتی ہے۔ وہ ایک گنہگار لڑکی تھی اور سارے ثبوت اس کی آنکھوں کے سامنے تھے۔ لیکن پھر بھی اگر وہ لڑکی بے قصور نکلی تو؟ اس کے دل کے کسی کونے سے یہ آواز آ رہی تھی، اس کے دل کے کسی کونے سے یہ آواز آ رہی تھی جسے وہ دبا دینا چاہتا تھا، جسے وہ خاموش کر دینا چاہتا تھا، لیکن یہ آواز دب نہیں پا رہی تھی۔ اندر داخل ہوتے ہوئے اس نے بستر پر پڑے اس وجود کو دیکھا تھا جو نیند کے زہر اثر تھا۔ ڈاکٹرز اسے فی الحال صرف اور صرف نیند کے انجیکشنز ہی دے رہے تھے، کیونکہ جاگتے ہوئے جس تکلیف سے وہ گزرتی تھی وہ برداشت کرنا اس کے بس سے باہر تھا۔ اس کا رونا تڑپنا اس کی تکلیف مزید خراب کر دیتا تھا، اس کی طبیعت مزید خراب کر دیتا تھا، اس لیے ڈاکٹر زیادہ تر اس کو بے ہوش ہی رکھ رہے تھے۔
اس کے اندر آتے ہی ڈاکٹر اس کے پیچھے آ گئی تھی اور اب اسے پوری طرح سے پیشنٹس کے بارے میں بتا رہی تھی۔ وہ کافی غور سے اس کی باتیں سن رہا تھا، پھر بنا کچھ بولے کمرے سے باہر نکل گیا۔ بیٹا بہت خوشی ہوئی تم دونوں یہاں آئے، آتے جاتے رہا کرو نا، شادی کو 1 ہفتہ ہو گیا ہے، پہلی دفعہ تم لوگ آئے ہو۔ پاپا بہت خوش ہوئے تھے ان لوگوں کو یہاں آنے پر، جبکہ سائرش بیوی بھی خوب دکھاوا کر رہی تھی کہ ان کے یہاں آنے پر خوشی کا، لیکن کوشش کے باوجود بھی چہرے سے خوشی واضح نہیں ہو پا رہی تھی۔ وہ کیا ہے نا انکل، ہم دونوں کہیں گھومنے کے لیے جانا چاہتے ہیں، لیکن میرا جو باس ہے نا نصیر صاحب، آپ تو جانتے ہی ہوں گے، وہ مجھے چھٹیاں نہیں دے رہے۔ اس نے اچانک سے کہا تھا۔ نصیر صاحب کا کہکا بلند ہوا تھا۔ ہاں، وہ چھٹیوں کی درخواست 1 ہفتے سے ہی دے رہا تھا، جسے وہ چاہنے کے باوجود بھی منظور نہیں کر پا رہے تھے، کیونکہ فی الحال اگر وہ کسی کو چھٹی دے دیتے تو ان کے لیے بہت زیادہ مسئلہ بن سکتا تھا۔ اور سچ یہ تھا کہ اس وقت وہ کسی بھی افسر کی چھٹی منظور نہیں کر سکتے تھے، اور اوپر سے ارحان نہ جانے کون کون سی مجبوریاں بتا کر چھٹیوں پر نکل چکا تھا۔ ایسے میں اگر دلکر بھی چھٹیوں پر چلا جاتا تو ان کے لیے مسئلہ بن سکتا تھا۔ کیا آپ کے ڈپارٹمنٹ میں کوئی اور بھی نصیر نام کا افسر ہے جو سرو ہے بہت قصور کیا آپ کے ڈپارٹمنٹ میں کوئی اور بھی نصیر نام کا افسر ہے جو سرو ہے بہت خروس ہے؟ اس کے پاس بیٹھی دانیر فوراً بولی تھی۔ نہیں بیٹا، میرے آفس میں اور کوئی سرو کوئی ہٹلر نہیں ہے، صرف میں ہی ہوں اس کا باس جو اسے چھٹیاں نہیں دے رہا، اور تمہارے سامنے اس نے جو بھی تعریف کی ہوئی ہے وہ میری ہی ہوئی ہے، یعنی کہ تمہارے بابا کی۔ اب اس کا حساب کتاب تم لوگ بعد میں الگ سے کر لینا۔ پہلے بیگم آپ اچھا سا کھانا بنائیں، آج بچے کھانا کھا کر ہی جائیں گے۔ ارے نہیں نہیں سر، کسی طرح کی زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم لوگ تو بس یوں ہی گھومنے پھرنے آئے تھے۔ تو اس نے ضد شروع کر دی کہ گھر جانا ہے، بابا سے ملنا ہے، تو میں اسے لے کر یہاں آ گیا۔ ہم لوگوں کا ارادہ ڈنر باہر کرنے کا ہے۔ وہ انکار کرنے لگا تھا، لیکن نصیر صاحب کون سا اس کی کوئی بات سننے والے تھے۔ انہوں نے دوبارہ سے بیگم کو اشارہ کیا۔ جب مین گیٹ سے عرشیہ اندر داخل ہوئی تھی، اسے دیکھتے ہی دارین فوراً اٹھ گئی، جبکہ عرشیہ اسے دیکھتی ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اندر داخل ہوتی تنویر سے گلے ملنے لگی تھی۔ میں تم سے بہت ناراض ہوں، کیسے مجھے دھوکہ دے کر اپنے شوہر کے ساتھ بھاگ گئی تھی، بدتمیز لڑکی، اپنی بیمار بہن کا بالکل خیال نہیں کیا تم نے۔ وہ ناراضگی جتانے لگی تھی، جبکہ اس کی نگاہیں دلکر پر تھی، جسے دلکر بھی محسوس کر چکا تھا۔ ویسے جیجو، اس کو آپ زیادہ ہی عزیز ہو گئے ہیں، میری بہن کو مجھ سے زیادہ آپ کی پرواہ ہے۔ آپ دیکھیں نا، اپنی اتنی بیمار بہن کو کوئی چھوڑ کر جاتا ہے۔ وہ دانیر کا ہاتھ تھامتے اسے پیچھے کی طرف ہٹاتے ہوئے بڑی بے فکر اور بے باکی کے ساتھ دلکر کے ساتھ ہی بیٹھ گئی تھی۔ تو نصیر صاحب خود بھی حیرانگی سے اسے دیکھنے لگے تھے، جبکہ دلکر تو اچھا سا پریشان ہو گیا تھا اس کی اس حرکت پر۔ اس طرح کسی غیر مرد کے ساتھ جڑ کر بیٹھنے کا کیا مطلب تھا؟ نصیر صاحب نے حیرت سے پیچھے مڑ کر اپنی بیگم کو دیکھا۔ آج تک ان کی بیگم نے انہیں کسی طرح کی شکایت کا موقع نہیں دیا تھا، لیکن عرشیہ کی یہ بچکانہ حرکت انہیں پریشان کر گئی تھی۔ شاید وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ دلکر کے ان کے ساتھ رشتہ جو جانے سے وہ کوئی خونی تعلق بنانے میں کامیاب نہیں ہوا تھا، بلکہ ایک پردہ اب بھی قائم رہنا بے حد ضروری تھا۔ تو یہ تو بہت اچھی بات ہے نا عرشیہ، ویسے بھی اس نے ساری زندگی میرے ساتھ گزارنی ہے، تو اسے باقی سب سے زیادہ میری پرواہ کرنی چاہیے۔ ویسے بھی اب تم لوگوں سے کہیں زیادہ میری بیوی پر میرا حق ہے۔ وہ فوراً ہی اس کے قریب سے اٹھتے ہوئے سامنے نصیر صاحب کی چارپائی پر بیٹھ گیا تھا، جبکہ نصیر اس کے اٹھنے کی وجہ بہت شدت سے سمجھتے ہوئے کچھ شرمندہ سے ہو گئے تھے۔ ایکسکیوز می، ایسے کیسے سب سے زیادہ آپ کا حق ہو گیا؟ ہمارا بھی حق ہے اس پر، اور آپ سے کہیں زیادہ۔ زندگی کے 18 سال اس نے ہمارے ساتھ گزارے ہیں، میرے بابا نے پالا ہے، میری ماں نے پرورش دی ہے، میرا ساتھ ہے اس کا، ایسے کیسے صرف آپ کا حق ہو گیا؟ اسے ہماری بھی پرواہ کرنی پڑے گی۔ ایسے ہی نہیں نا آپ کے حوالے کر دوں گی میں اپنی بہن۔ اب تو جو ہونا تھا سو ہو گیا، اب اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ تم لوگوں کے ساتھ جو وقت گزارنا تھا وہ گزار چکی ہے، اب وہ میری ہے اور قیامت تک میری ہی رہے گی۔ چلو دانیر چلتے ہیں، بہت دیر ہو گئی ہے۔ وہ اچانک ہی اٹھ کر کھڑا ہو گیا تو نصیر صاحب نے نفی میں سر ہلایا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتے عرشیہ بولنے لگی، ایسے کیسے چلتے ہیں؟ کہیں نہیں جا رہی میری بہن، وہ یہیں پر رہے گی ہمارے پاس، آج تو میں اسے کہیں نہیں جانے دوں گی۔ وہ اچانک ہی دانیر کا بازو تھام کر اسے کھینچ کر اپنے قریب بٹھا چکی تھی، اور جس انداز میں اس کا بازو کھینچا تھا، اچانک ہی کھچاؤ لگنے کی وجہ سے دانیر کو کندھے میں شدید قسم کا تکلیف کا احساس ہوا تھا۔ سنبھل کر عرشیہ، یہ کیا حرکت کی ہے تم نے؟ اسے تکلیف ہوئی ہے؟ وہ ایک جھٹکے میں اس کے پاس آتے ہوئے دانیر کا بازو پکڑ کر اسے وہاں کھڑا کر چکا تھا، اسے واپس کھڑا کر چکا تھا، جبکہ دانیر کو تو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ان دونوں سالہ بہنوئی کے بیچ کی رسی بن کر رہ گئی ہے، جسے کوئی ادھر سے کھینچ رہا تھا تو کوئی ادھر سے۔ اوئے ہوئے، بڑی پرواہ ہو رہی ہے، تھوڑی سی پرواہ اس بات کی بھی کیجیے کہ یہ ہماری بہن ہے اور ہم اسے بہت مس کر رہے ہیں، بلکہ ایسا کریں کہ آج کی رات آپ بھی یہیں پر رک جائیں۔ عرشیہ اس کے خراب ہوتے موڈ کو نظر انداز کرتی اٹھ کے کھڑی ہو گئی تھی۔ ہاں بیٹا، تم بھی آج کے لیے یہیں پر رک جاؤ نا، نصیر صاحب نے بے حد محبت سے کہا تھا۔ نہیں سر، میں نہیں رک سکتا، آپ کو تو پتہ ہے میری ڈیوٹی سخت ہے، اور ویسے بھی مجھے انجان جگہ پر نیند نہیں آتی، اور میں چاہتا بھی نہیں ہوں کہ میں یہاں رکوں۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے کہنے لگا، وہ یہاں نہیں رکنا چاہتا تھا؟ عرشیہ کی عجیب طرح کی حرکتیں ویسے بھی قابل قبول نہیں تھی، اور پھر وہ خود بھی یہاں پر نہیں رکنا چاہتا تھا۔ رک
जाते हैं ना प्लीज। वो फिर से इनकार करने लगा। जब ननी ने बेहद नरमी से इसके बाजू थामते हुए इसे देखकर कहा था, वह इसका चेहरा देखता इनकार नहीं कर पाया था। पिछले एक हफ्ते से वो पूरी तरह इस पर अपना हक जमा रहा था, लेकिन यकीनन अपने माँ बाप से दूर होकर वो इन्हें मिस तो करती थी। फिलहाल तो वो किसी तरह का इतराज नहीं उठाती थी, लेकिन दिल तो इसका भी करता ही था। ओके ठीक है, आज रात के लिए रुक जाते हैं। वो नरमी से इसके गालों को अपनी उंगलियों के पोरों से छूते हुए बोला, तो वो खुशी से चहक उठी थी, जबकि इसके खुश होने पर वो भी खुश हो गया था।